مسئلہ یہ ہے کہ آپ 4 فٹ کے پنجرے میں ایک بچے کو قید کر دیں اور کہیں اس کا قد 6 فٹ ہونا چاہیے، یہ کیسے ممکن؟ ذرا کوئی بات کرے پیکا پہ جناب ٹھوک دو، اٹھا لو۔ جین زی کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا سلوک ہے؟ پاکستان کو دنیا کے ان ملکوں میں ہونا چاہیے جہاں پہ یونیورسٹیز مکمل طور پر بند کر دی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جین زی زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے حقوق کو اور کچھ کام نہیں کرتی؟ میں نے جتنی عمر جہالت میں گزاری آپ نے اتنی نہیں گزاری۔ آپ کو پہلے دن پتہ چل گیا کہ رائٹ پہلے ہوتے ہیں۔ ملک میں حق کا تقاضا کرنا آپ کا حق ہے۔ ملک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لوگ ملکوں کے لیے نہیں۔ جو سپیچ تھی ابھی محسن نقوی صاحب کی، اس میں ینگسٹرز ہیں کہ اگر آپ ان کا حق نہیں دیں گے یہ پورے نظام کو درم برم کر سکتے ہیں، کچھ اس کے لیے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں لے جا رہے؟ محسن نقوی صاحب کو یہ بات انڈیا کو دیکھ کے یاد آئی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جنریشن کیا سوچ رہی ہے۔ پاکستان کی جین زی کے بارے میں پلیز آنیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ انالیسس کیا آپ کا؟ یہاں کی جین زی اگر یہ سوچ ہی رہے ہیں تو محض ان کی بڑی ہمت ہے۔ میں تو اس ہمت کی بھی داد دیتا ہوں، اور اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ داد دیتا ہوں اگر کچھ کرتے ہیں جو کہ ان کو کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ملک تو ان کا چلانا ہے۔ ہم تو ڈھلتی ہوئی شام ہیں، آپ ابھرتا ہوا سورج۔ حکومت کا کام تو ہے پرووائڈ کرنا ایسے مواقع، مگر جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے یہ کیوں نہیں پوری کرتے پھر اسٹوڈنٹ؟ فارسی کا ایک شعر ہے، درمیانے قار دریا تختہ بندم کردائی بعد میں گوید دامن تر مکن ہوشیار باش۔ ڈگریز اب ختم ہو جائیں گی آگے یا آبسولیٹ ہو جائیں گی۔ تعلیم کا اعلیٰ ہونا یونیورسٹی کے برک اینڈ مورٹر سے منسلک نہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ دنیا آج جن لوگوں کا نالج پڑھتی ہے وہ موسٹلی یونیورسٹیز میں نہیں گئے۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا شو کالڈ دا ہارڈ ٹروتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں سے متعلق ہے۔ جو میرے سامنے بھی آڈینس بیٹھی ہے وہ ساری کی ساری جنریشن زی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایز یو کین سی آن یور اینڈ آن دا کیا کہتے ہیں فلیکس پہ، دس از واٹ وی گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے۔ 2 ریئلٹیز آئی تھنک اس وقت دنیا میں کلیش کر رہی ہیں۔ ایک وہ ریئلٹی ہے جو آپ سے پہلے جنریشن کی تھی، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، جیو پولیٹیکل ہو، اور ایک وہ ریئلٹی ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ان دونوں ریئلٹیز کو ریکنسائل کیسے کرنا ہے؟ کچھ آپ کی جنریشن کے ان سے پہلے جنریشن کے ساتھ اختلافات ہیں، ایشوز ہیں، کچھ ان کے ہیں، وائس ورسا۔ تو اس سب چیزوں پہ سر ہم بات کریں گے آج، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حبیب اکرم صاحب کو۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور بینگ ود اس۔ ہی از اے سینئر اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، جرنلسٹ اور کالمنسٹ بھی ہیں، اور سر اپنے یوٹیوب کے اوپر مستقبل کے نام سے شو بھی کرتے ہیں جو کہ ہم سب بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ سر میں بھی فالو کرتا ہوں اس کو، ونڈرفل انالیسس۔ سر شروع والا سوال، میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سوشل کانٹریکٹ کے اوپر، کیونکہ کل آپ نے غالباً اپنے شو میں بھی اس کی بات کی ہے۔ جو عوام اور گورنمنٹ کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں رائٹس اور obligation کی بحث ہے، ایک فرائض اور حقوق، اور یہ ینگ جنریشن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ ان کو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جین زی زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے حقوق کو اور کچھ کام نہیں کرتی، یا یہ وائس ورسا ہے؟ ہر 2 صورتیں اگر یہیں سے گفتگو چلے شروع کر لیتے ہیں کہ obligation versus رائٹ میں۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے، جب میں بڑا ہو رہا تھا، تو میرے اساتذہ وہ تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور میرے دادا اور نانا وہ تھے جو دوسری جنگ عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ان کی زندگیوں کا ایک اہم واقعہ پاکستان بننا تھا۔ میرے والدین یا میرے سے اوپر والی جنریشن کی زندگی کا اہم واقعہ ایک ملک میں پیدا ہونا تھا جس میں ان کا باپ پیدا نہیں ہوا تھا یا ماں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ انڈینز آئیڈینٹی کے لوگ تھے۔ میرے ماں باپ پاکستان کے لوگ تھے، یا آپ کے دادا دادی وہ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ اور پھر جب ہم پیدا ہو رہے تھے تو ہم بنیادی طور پر اسی روایت کا ایک تسلسل تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ تحریک پاکستان، پاکستان کیسے بنا، پاکستان کا مطلب کیا، سب چیزیں وہ ہم نے دیکھیں، اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ ایک رائٹ موومنٹ کی کامیابی تھی، یعنی حقوق کی ایک تحریک تھی جو آخر کار ایک ملک کی تشکیل پر منتج ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو انسانی حقوق کے تصورات ہمیں بالکل عجیب و غریب لگتے تھے، اور اس وقت چونکہ ضیاء الحق کا دور تھا تو ضیاء الحق کے دور میں ہم بڑے ہو رہے تھے، تو ہمارے خیال میں
جمہوریت کوئی شے نہیں تھی. حکومت کے پاس ایک ایسا اختیار تھا, یعنی ہمیں لگتا تھا کہ حکومت جس کو چاہے پکڑ لے, ہمیں ایسے لگتا تھا کہ پولیس جس کو چاہے اٹھا لے, ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ عدالتیں خود مختار ہیں, ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ عدالتیں جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ ٹھیک کرتی ہیں. اس چیز کو ان لرن کرنے کے لیے ہمیں کچھ حالات نے ہمیں سکھایا, اور کچھ خود ہمیں پڑھ لکھ کے سمجھ میں آئی کہ آخر یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, اور ہم جن اداروں کو, جن ملکوں, جس شے کو ہم ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر قبول کرتے تھے وہ تو ویسی تھی ہی نہیں. تو سب سے پہلا جو ضرب لگی ہمارے اعتقادات پہ یا میری نسل کے عمومی لوگوں پر, وہ یہی لگی کہ جس سٹرکچر کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا محافظ ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا. تو پہلا دھچکا یہ لگا. اس کے بعد ہمیں حقوق, اور پہلے ہم بھی یہی بات کرتے تھے, آبلیگیشنز. پہلے ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا یہ مت پوچھو کہ ملک نے تمہارے لیے کیا کیا ہے, یہ دیکھو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. اس طرح کی باتیں ہم پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے. لیکن آج مجھے بالکل اعتراف ہے آپ سب کے سامنے, اور یہ کہتے ہوئے مجھے بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے جتنی عمر جہالت میں گزاری آپ نے اتنی نہیں گزاری. آپ کو پہلے دن پتہ چل گیا کہ رائٹ پہلے ہوتے ہیں. ملک میں حق کا تقاضا کرنا آپ کا حق ہے. ملک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, لوگ ملکوں کے لیے نہیں ہوتے. تو دس از وائی آئی گیس کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ مجھ سے ایک سٹیپ فارورڈ نہیں کئی سٹیپ آگے ہیں, کیونکہ میں نے یہ سب کچھ کافی دھکے کھانے کے بعد سیکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو میں پھر جو اسپیچ تھی ابھی محسن نقوی صاحب کی, جی جو کہ کافی وائرل بھی ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے کنفیس بھی کیا ہے, ایکسیپٹ بھی کیا ہے کاکروچز ہیں جو جنتا پارٹی چلی ہے یہاں پہ, جس میں ینگسٹرز ہیں, کہ اگر آپ ان کا حق نہیں دیں گے, جس پہ ابھی آپ نے بات کی ہے, تو یہ پورے نظام کو درم برم کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے یہ خالی لپ سروس کر رہی ہے یا اصل میں بھی کچھ اس کے لیے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں لیے جا رہے؟ بیکاز اگر آپ ان سب سے پوچھیں گے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سب سیٹسفائڈ ہیں, اور سی ایس ایس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نظر نہیں آتی لوگوں کو. آپ یہ سوالات اس گورنمنٹ سے کرتے ہیں جو رسپانسو ہوتی ہے, اس گورنمنٹ سے کرتے ہیں جو ووٹ کے ذریعے آتی ہے. جو ووٹ کے ذریعے آئی ہو وہ لنک ہوتی ہے لوگوں سے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ایک جو صحیح ووٹوں سے ایم پی اے بن کے آتا ہے, آپ ان سے لاکھ اختلافات کریں لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے کے یا میرے علاقے کے فلاں ووٹرز کے اتنے بچے ہیں, اور نوجوان کتنے ہیں میرے علاقے میں جن کا مجھے دھیان رکھنا ہے, جن کی مجھے آواز بننا ہے, اٹھانا ہے. جو بھی ریئل پولیٹکس سے گزر کے آئے گا اور اس کے پاس فارم 45 اور فارم 47 دونوں ہوں گے تو وہ واقعی کام کرے گا. لیکن جس کے پاس فارم 47 ہی ہوگا تو وہ بس باتیں کرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ بات انڈیا کو دیکھ کے یاد آئی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جنریشن کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جنریشن سے لنک ہی نہیں. تو جب یہ حکومت پاکستان کی جنریشن سے, نئی نسل سے لنک ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا نا. تو انڈیا کو دیکھ کے تو جس طرح میں بات کر رہا ہوں, جس طرح میں یوٹیوب پہ ایک انالیسس کر لیتا ہوں, تو اگر وہ بھی ایک انالیسس ہی ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں یا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حکومت, یا انہیں یہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. نہیں تو پھر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے امیڈیٹ نیبر سے بھی لیسن نہیں لے سک رہے. اچھا, اسی میں آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کمپیریزن تو نہیں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ بڑی داد دی تھی ان کو جو جنریشن زی ہے انڈیا کی, کہ منظم ہے, آرگنائزڈ ہے, اویئر ہے. پاکستان کی جن زی کے بارے میں پلیز مطلب آنیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ انالیسس کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے, پاکستان کی جین زی ابھی ایسے کسی ٹیسٹ سے گزری نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہاں کی جو نئی نسل ہے اس اور انڈیا کی جو نئی نسل ہے, ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے, اور وہاں پر جو آواز کو دبانے کے طریقے ہیں, اور وہاں پر جس طرح پولیس استعمال ہوتی ہے, اس سے ہزارہا گنا پاکستان میں ہوتی ہے. وہاں پر اب تک میری معلومات کے مطابق کافی طویل عرصے سے وہاں پر گولیاں نہیں چلی مظاہرین کے اوپر. وہاں پر لاٹھی چارج اور بس یہیں تک بات رہتی ہے.
وہاں پر دہشت گردی کے مقدمے نہیں بنے, وہاں پر لاشیں ہاسپٹل میں رکھ کے پھر یہ لکھوایا نہیں گیا لواحقین سے کہ کہو کہ ہمارا فلاں جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں ٹی وی پہ اس طرح کے بیانات نہیں چلوائے گئے نوجوانوں سے کہ دیکھیں جی میں تو بھٹک گیا تھا اور میں تو اس وجہ سے اس جماعت میں چلا گیا تھا. وہاں پہ یہ کام نہیں ہوا. تو لہٰذا وہاں کی جین زی کو اس آپریشن کا, اس تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنی یہاں پر مثالیں موجود ہیں. تو لہٰذا وہاں پر ایک دلیری اور وہاں پر بات کرنے کی ایک بات کرنے کا جو ماحول ہے وہ موجود ہے. پاکستان میں وہ ماحول انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ان سب بچوں کے تجربات میں وہی ہیں. مثلاً میں آپ کو 9 مئی کے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک بچہ آیا, وہ اس کے والد میرے جاننے والے تھے, تو اس نے اس بچے کو کہیں وہم ہو گیا کہ میرا نام 9 مئی میں آ جائے گا, کیونکہ اس کے 2 دوستوں کا نام 9 مئی میں آ گیا تھا. اب آپ ذرا تصور کریں کیا ہوا. میں نے کہا بیٹا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا جی میں تو کہیں باہر تھا. تو میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے 2 دوستوں کا ساتھ زاروں کے تار رو گا. میں نے کہا بیٹا وہ تو ہیں, لیکن تم بتاؤ کہ تم اتنے پریشان کیوں؟ اس نے مجھے بتایا, اور مجھے بتاتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور میرا دل بھی کٹ رہا ہے جو میں آپ کو بات بتانے والا. اس نے بتایا کہ ایک نوجوان جو بچہ جو جس کا نام آیا تھا, اس کے ساتھ کہیں ایک مطلب جو ظلم ہوا وہ جنسی نوعیت کا تھا. یہ بات شندانہ گلزار بھی کہہ چکی. تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ یعنی وہ اس بچہ محض اس خوف سے رو رہا ہے, اور آپ اس بچے کی اور پھر ملک سے باہر چلا گیا. تو جب اس کیفیت میں جین زی کو ہم نے پالنا ہے, بچوں کو ان کا کانفیڈنس تباہ کر دینا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب اب اس بچے کا پرابلم کیا تھا کہ اسے قانونی نظام پہ بھروسہ نہیں آ رہا تھا, اس کا باپ اس کا اعتماد بحال نہیں کر پا رہا تھا, میں نہیں کر پا رہا تھا, اس کے یقیناً دوسرے رشتہ دار نہیں کر پا رہے ہوتے. الٹیمیٹلی ہی وینٹ. ہمارا ایک بڑا شائننگ بچہ ملک سے باہر چلا گیا. اینڈ یہ ہو رہا ہے جب یہ NCCI جو بنی ہے, ذرا کوئی بات کرے پیکا پہ جناب ٹھوک دو, اٹھا لو, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو. تو جین زی کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا سلوک ہے؟ تو لہٰذا یہاں کی جین زی جب بھی اگر یہ سوچ ہی رہے ہیں تو محض ان کی بڑی ہمت ہے. میں تو اس ہمت کی بھی داد دیتا ہوں, اور اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ داد دیتا ہوں اگر کچھ کرتے ہیں جو کہ ان کو کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ملک تو ان کا چلانا ہے. ہم تو ڈھلتی ہوئی شام ہیں, آپ ابھرتا ہوا سورج. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے کہ ہم بلیم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے بلیم بھی کرتے ہیں, ہم ڈسکشن کر لی, مگر کچھ اب ہم رسپانسبلٹیز پہ بھی آ جائیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی زیادہ سر انٹریکشن رہتا بھی ہے. ایک چیز نوٹس, میری آبزرویشن ہے, شاید آپ کی ڈفرینٹ ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارا بچوں کو, مطلب 80-90% اسٹوڈنٹس جن سے میں ملتا ہوں, ان کو یہ احساس ہے کہ یار ہم نے اپنی اسکلس کو بھی امپروو کرنا ہے, یا اسی سسٹم میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ہم ایک ڈیفیٹسٹ تو نہیں بن سکتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ حکومت کا کام تو ہے پرووائڈ کرنا ایسے مواقع, مگر جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے یہ کیوں نہیں پوری کرتے پھر اسٹوڈنٹ؟ فارسی کا ایک شعر ہے, درمیانے قار دریا تختہ بندم کردائی بعد میں گویت دامن تر مکن ہوشیار پاش. کہ آپ نے میرے ہاتھ باندھ کے تختے سے باندھا اور مجھے پانی میں چھوڑ دیا, اور اب آپ یہ حکم فرماتے ہیں کہ میرا دامن بھی گیلا نہ ہو. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ 4 فٹ کے پنجرے میں ایک بچے کو قید کر دیں اور کہیں اس کا قد 6 فٹ ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے وہ کدو دیکھیں, وہ کبھی کبھی یہ ویڈیوز بھی آتی ہیں, وہ کدو کے اوپر اس طرح کی بوتل چڑھا دیتے ہیں تو وہ کدو اسی بوتل کی شکل کا بن جاتا ہے. تو ہم تو وہ کدو بنا رہے ہیں. جب ہم نے ان کو آزاد فکری کی نعمت سے بہرہوری نہیں کیا, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آزاد فکری کیا ہے, مکالمہ کیا ہے, تعلیم کیا ہے, بد تعلیم دور جب نیا عہد بدلتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. تو آپ ان سے یہ توقع کریں کہ جناب ان کا وہی 4 فٹ کے پنجرے میں آپ توقع کریں کہ جناب قد 6 فٹ ہو جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. 1 سیکنڈلی, جو پاکستان کی ایجوکیشن ہے
میں ان بچوں کو داد دیتا ہوں جو اس ایجوکیشن کو دفع کر کے کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں. پاکستان کی ایجوکیشن کے نظام پہ وقت لگانا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے, اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. میں اس ایجوکیشن میرا اس سے تعلق اتنا کہ میری زیادہ تر تعلیم پرائیویٹ ہے جو ڈگری کی حصول کی حد تک ہے, لیکن اب مجھے اب آ کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی وقت کا ضیاع تھا. اور اب یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ محض ایک سٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دوست بھی پڑھ رہے ہیں, اور میرے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے دوستوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اگر میں نہیں پڑھاؤں گا تو میرے دوست مجھے کہیں گے کہ ظلم کر رہے ہیں. بچے کہیں گے دیکھیں جی وہ تو سارے بچے تو جا رہے ہیں اسکول میں, تو ہم کالج میں جا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جا رہے, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. میں اچھا کہتا ہوں جس طرح میں نے اپنے بچوں کے بچپن میں کھلونے لے کے دیے تھے انہیں کہ جس سے میں نے نہیں کھیلنا تھا, محض بچوں نے کھیلنا تھا, بالکل اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو میری عمر کے ہیں جن کے بچے اس وقت یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ بالکل وہ بھی مجبور ہیں. جس طرح ایک ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں پاکستان کے فیشن کا خیال کرنا ہے, تو ہم بھی فیشن کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو سکلز ہیں, اگر یہ سکلز کی طرف راغب ہوتے ہیں تو سکلز بہت عمدہ. اور میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ شاید ان کی سکلز اتنی اچھی نہیں ہیں. سکلز ہون ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مطلب آج آپ ایک کام شروع کرتے ہیں, کل آپ اس سے بہتر کرتے ہیں, پرسوں اس سے بہتر کرتے ہیں, ترسوں اس سے بہتر کرتے ہیں. تو اس عمر میں اگر میں کسی سکل کی توقع رکھوں, ہاں ٹیلنٹ شاید کسی میں ہو, بڑا کوئی بہت اچھا گا لیتا ہو, کوئی بہت اچھا لکھ لیتا ہو, کوئی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہو, کسی کا دماغ بڑا پولیٹیکل ہو, یہ تو افتاد طبع ہے. لیکن سکل جو ہے وہ ہون ہوتی ہے, وہ ایک دن میں اور اس عمر میں شاید اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے. سر ود آل ڈیو رسپیکٹ, وہ مارک ٹوین کی کوٹیشن ہے نا, دا نیوز آف مائی ڈیتھ ہیز بین گریٹلی ایگزیجریٹڈ. مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح ہم نے بات کی ڈیتھ آف دا ڈگری, مطلب ڈگریز اب ختم ہو جائیں گی آگے یا آبسولیٹ ہو جائیں گی. یہ بڑی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. سوری, اگر آپ کو لگتا ہے اگر یہ ہو تو آکسفورڈ, کیمبرج, اس طرح کی یونیورسٹیاں سب سے پہلے بند نہ ہو, یا ان کو تھوڑا پہلے نہ پتہ لگ جائے کہ یار فیوچر نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میری دلی خواہش ہے, چونکہ میں اس ملک میں پیدا ہوں تو لہٰذا پیدا ہونے کے ناطے جس جگہ پر آپ پیدا ہوں وہاں اس جگہ کے بھی کچھ استحقاق آپ پر بن جاتا ہے, اور پھر ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا کے ان ملکوں میں ہونا چاہیے جہاں پہ یونیورسٹیز مکمل طور پر بند کر دی جائے. پاکستان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں. آلٹرنیٹ آپ کا کمپیوٹر ہے. نہیں سر, کچھ ایک نظام, مطلب کس طرح ہوگا اس کی کوئی, دیکھیے آپ ہر بندہ, میں ماہر تعلیم نہیں ہوں جی, لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ کباڑ ہے. ٹھیک ہے, اس کباڑ سے بنانا کیا ہے یہ بہت سارے ماہرین تعلیم ہے. ہاں, جہاں تک آپ کا ابھی آپ نے ایک بات کی کہ وہ بند ہو جائیں گی جی, ان کو بند ہونا چاہیے پہلے. دیکھیے وہاں پر جو اہم ترین چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آلموسٹ آپ ذرا چیک کریے گا, کلوز ٹو 25% جو یونیورسٹیز کے آکسفورڈ, ایم آئی ٹی اور اس طرح کی جو ہارورڈ وغیرہ, یہ ایکسٹرنل پروگرامز چل رہے ہیں ان کے, جو آپ یہاں پر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یونیورسٹی کا جب میں کہتا ہوں کہ ختم ہو جانی چاہیے تو یونیورسٹی کے لیے وہ جو عمارت کا پیرافرنیلیا ہے اس کی تو اب کوئی ضرورت نہیں رہی. 1 2 آپ یہ بتائیں کہ میں نے ایک ضروری ہے کہ گھٹیا استاد سے پڑھنا ہے, کیا آج کی ٹیکنالوجی مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں نے اگر فزکس پڑھنی ہے تو میں کہیں برطانیہ یا امریکہ یا کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر سے اکنامکس پڑھوں؟ ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہاں پہ ایک نالائق کو لیکچرر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, بھائی اگر کسی کو اردو پڑھنی ہے انڈیا میں تو وائی ناٹ پاکستان سے پڑھ لے, کہ پاکستان میں ایک ٹیچر ہو جو پوری دنیا میں سارے کے سارے ٹیچر, سارے اسٹوڈنٹس ایک ورچوئل کلاس روم میں 200 400 500 لوگ ہوں, اس میں پڑھا دے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے فلسفی پڑھنی ہے آپ برٹن رسل سے پڑھیں گے یا حبیب اکرم سے پڑھیں گے؟ برٹن رسل سے پڑھیں گے نا.
تو حبیب اکرم صاحب سے آپ فلاسفی پڑھ رہے ہیں، بس سبحان اللہ، پھر آپ کی فلاسفی یہی ہوگی. تو لہٰذا جو آج کی دنیا ہے اس کو، اور پھر استاد جو ہے، استاد کی اب ضرورت کہاں پہ باقی ہے بھائی؟ استاد کی ضرورت اب ایک خاص جہاں پہ اس نے چیزوں کو برج کر کے بتانا ہے. میں بچپن میں میوزک سیکھتا تھا، تو ایک سر سے دوسرے سر پہ جانے کے لیے میرے استاد نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں مینڈ. مطلب مینڈ جو ہے نا، یہ مینڈ ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، یہ مینڈ کیسے اس کو لگایا جاتا ہے. تو اب میں سوچتا تھا کہ اچھا اس کے بیچ میں 7-6 سر آتے ہیں، تو اچھا یہ کریں گے یا وہ کریں گے، پھر اس کو کیا کریں گے. تو ایک دن میں لگا ہوا، تو میرے استاد ظاہر ہے وہ تو نہیں تھے سخت، اس طرح نہیں میوزک کے استاد ہوتے، نرم طبیعت کو. تو میں نے کہا تو میرے استاد نے ایک پیچھے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو بعض اوقات استاد کی ضرورت اتنی ہوتی ہے. تو جہاں پر برج کرنا ہے آپ نے، تو وہاں پر آپ بیسکلی آپ کو استاد کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ہی کافی ہوگا. ضروری ہے ہر یونیورسٹی میں 500 استاد رکھنے. تو لہٰذا جب یونیورسٹی تعلیم کا اعلیٰ تعلیم کا ہونا یونیورسٹی کے برک اینڈ مورٹر سے منسلک نہیں ہے. وہ آپ کی افتاد تباہ ہے. نمبر 1، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا واقعی آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. امام غزالی کسی یونیورسٹی میں نہیں. امام غزالی چلیے وہ گئے تھے ایک مدرسے میں، سوکریٹس کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا، پلیٹو ارسطوٹل کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے. تو آپ نے دنیا آج جن لوگوں کا نالج پڑھتی ہے وہ موسٹلی یونیورسٹیز میں نہیں گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم یونیورسٹی سے باہر بھی ہوتا ہے، اور یونیورسٹی آپ دراصل اس کو اکٹھا کرتی ہے. تو آج تو اکٹھا کرنا، آپ نے کیا علم کوئی کسی کمرے میں توڑی کی طرح بھرنا آپ نے؟ بھائی آپ کا ڈیٹا ہے آج کی دنیا. تو اس ڈیٹا کے ذریعے علم سیکھا بھی جا رہا ہے، علم پڑھا بھی جا رہا ہے. میں نے اگلے دن، میں جب کالج میں تھا، تو وہ ایک شعر ہے کہ سیکھے ہیں بتوں کے لیے ہم مصوری، کچھ تو تقریب بہر ملاقات چاہیے. تو میں لکھتا اچھا تھا، تحریر میری ٹھیک تھی، یعنی خط تو بہت برا تھا، لیکن تحریر میں جملے فقرے بنا لیتا تھا. کچھ نوجوانوں کو اس بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے مجھ سے خط لکھوانا شروع کر دی اپنے پروسپیکٹیو محبوباؤں کو. ٹھیک. اور پھر میری خط کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو میں نے اس پہ چارج بھی کرنا شروع کر دیا کہ مطلب مجھے چائے پلاؤ، مجھے سموسے کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو میرا خط اچھا نہیں تھا، تو بعض لوگ بہت ہی خوش خط تھے، تو پھر میں انہیں لکھ کے دیتا تھا تو وہ خط خود کر لیتے. اور بعض اتنے بد خط تھے جو مجھ سے بھی برے تھے. تو میری عادت یہ تھی کہ میں خاتون کا نام جگہ خالی چھوڑ دیتا تھا. اچھا، تو بعض ایسے ستم ظریف تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے خاتون کا نام لکھنے کی کوشش کی، تو وہ پکڑے گئے کہ باقی لکھائی تھے ہو رہے تھے، لکھائی کیوں. اینی وے، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑی ایموشنل بات ہے، یہ صرف انسان کر سکتا ہے. ایک انسان ہی دوسرے انسان کی طلب کو، تڑپ کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ میرا خیال تھا. چیٹ جی پی ٹی آیا. چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کہا کہ تم ایک خط لکھو، اور وہ خط ہونا چاہیے اظہار محبت، اور میری عمر یہ رکھو. اپنی اصلی عمر نہیں بتائی میں نے کہا، اصلی عمر اس عمر میں تو زیادہ مار پڑتی ہے. خیر اینی وے، تو لیکن اس عمر میں دل بہرحال جوان رہتا ہے. اچھا خیر، تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ خط لکھیں. اور اس نے جو خط لکھا، میں آپ کو جن خواتین کو میں نے دوستوں کے لیے خط لکھے، نمبر 1 یہ میری گارنٹی تھی، آج تک اس کے بھائی لڑکے کو مارنے نہیں آئے. نمبر 2 ان میں سے
4 لوگوں نے آپس میں شادیاں کی, ان کے بڑے بڑے بچے. نمبر 3, کبھی کسی نے کہا, کسی لڑکی نے یہ نہیں کہا میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی. اچھا, نمبر 4, جو شادیاں رکی, 5 شادیاں ایسی جو رکی وہ برادری یا فقہی اختلافات کی وجہ, جو خاندانی ہوتے ان کی وجہ سے. تو میرا سکور اتنا اچھا ہے, ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی نے جو خط لکھا تھا وہ میرے سے بھی اچھا تھا. یعنی میں آپ کو بھی یہ بربنائے تجربہ بتا رہا ہوں علی وجہ البصیرت. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اب جو چیٹ جی پی ٹی یا جو یہ جو اے آئی ہے, اس نے علم کے حصول کو کتنا آسان کر دیا ہے, اور وہ پورے کا پورا پروسیس اس نے بدل کے رکھ دیا. یعنی جو خط لکھنے کے لیے مجھے غالب کو پڑھنا پڑا, مجھے داغ کو, میر کو, بیدل کو اور پتہ نہیں کس کس کو پڑھنا پڑا, تو اس کے بعد پھر جو کام مجھے آیا وہ کام مجھے آج یوں کر کے دستیاب ہے. ایٹلس, آپ میں سے شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایٹلس نام کی ایک کتاب ہوتی تھی باقاعدہ. آج گوگل نے اس ایٹلس کی ضرورت کو ختم کر دی. ہم جب پڑھ رہے تھے تو وہ جو گلوب ہوتا ہے اس کے اوپر پاکستان کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا تھا, اور آج خیال آتا ہے کہ ہمارا ٹیچر بیچارہ وہ بھی وقت ضائع کر رہا تھا, ہم بھی وقت ضائع کر رہے تھے کہ ہم گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک ایسا گلوب بھی ہوتا تھا جس کے اوپر کوئی ملکوں کے نام نہیں لکھے ہوتے تھے. تو آج کی دنیا میں یہ ساری یہ فضولیات جو ہم نے حاصل کیں, وہ آج کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1. سیکنڈلی, انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے, آج تک کا انسان, کل پتہ نہیں کیسا ہو, آج تک کا انسان وہ اپنے ماں باپ کے علم کو انہیرٹ نہیں کرتا. میں جرنلسٹ ہوں, میرا بیٹا پہلے دن سے جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. میں گلوکار ہوں, میرا بیٹا پہلے دن گلوکار نہیں ہو سکتا. میں وکیل ہوں, میرا بیٹا وکیل نہیں ہو سکتا. اس کو وہ پورا گلوکاری کا پروسیس کرنا پڑے گا, اس کو صحافت کا پروسیس کرنا پڑے گا, اس کو کسی بھی شعبے کا وہ پروسیس کرنا پڑے گا. صرف دولت ہے, مٹیریل دولت ہے جو انہیرٹ ہو جاتی ہے. اس لیے انسان, اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ انسان دائرے میں سفر کرتا ہے, یعنی اس کے ماں باپ کو چلنا آتا ہے, کھانا آتا ہے, بچہ پھر وہ نئے سرے سے وہی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج کے انسان میں, آج کا جو انسان ہے, جو جین زی میں اور ہم میں فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی نالج تھا وہ ان تک مختصر ترین مدت میں منتقل ہو سکتا, جس کے لیے مثلا مجھے میرے ابا نے اگر ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر پڑھی تھی تو مجھے بھی پڑھنی پڑے گی. انہوں نے اگر خریدی تھی تو مجھے بھی خریدنی پڑے گی. لیکن آج کیا ہے, آج اس غبار خاطر کی تلخیص کر کے آپ 1 منٹ دیکھ لیں, غبار خاطر کو سمجھنے کے لیے اس کے 2-4 خطوط کافی ہیں بس, اور اس کتاب سے کیا نکالنا آپ نے. تو لہٰذا جو دنیا ہے وہ آج دنیا میں جو ٹرانسفر آف نالج ہے, جو پہلے 16-17 سال ہم نے فرض کر رکھا تھا نا کہ 16 سال آپ ایکچولی اسی مفروضے کی پیداوار ہے نا, کہ آپ لوگوں کو 16 سال وہ کام کرنے کی ضرورت پیش آئی جو حالانکہ 1 سال میں ممکن تھا. آج آپ سب نے ماسٹرز اگر کیا ہوا ہے تو ماسٹرز, آج آپ ماسٹرز کا پورا کورس ایک میٹرک کے بچے کو یوں کر کے سمجھاتے ہیں بیکاز آپ کے پاس وہ ٹولز دستیاب ہو گئے. تو لہٰذا تعلیم کا وقت جو ہے وہ کم ہو گیا. اچھا سر, تعلیم کے علاوہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, تربیت, تعلیم و تربیت 2 لفظ آتے ہیں نا, وہ تو جی پی ٹی نہیں کر سکتا, مجھے ایسے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے, اب ہمارے ادارے بھی اس میں فیل ہو گئے ہیں, کیونکہ اگر ہم دبئی جائیں, کہیں بھی جائیں, تو آدھے سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہاں ٹیکسی چلا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے جو برین ڈرین کی بات کرتے ہیں. برین ڈرین کوئی بہت زیادہ پروفیشنس کا نہیں ہو رہا. اگر آپ فگرز بھی دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ پروفیشنلز نہیں جا رہے. یہ اس کی کمی کون پوری کرے گا؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہی جائے گا نا. کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی کون پوری کرے گا؟ کیریئر کاؤنسلنگ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ کم از کم ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں جب پڑھتا تھا تو ایف اے بی اے ایم اے, ایف اے بی اے سی, ایم ایس سی,
بہت ہوا تو پی ایچ ڈی. اب جو ایک تو ڈگریوں کی نیچر ہی بدل، اتنے نام آ گئے ہیں کہ میں اب تک میں بالکل بڑی کوشش کے بعد ایک ڈگری کا نام یاد کر سکوں، وہ بھی اس لیے کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کر رہا ہے، اس کا نام ہے BBA. اچھا، اب باقی جو معاملات ہیں، جو ڈگریوں کے نام ہیں، بیسیکلی آپ نے اگر آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو ڈگریوں کے نام آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ تخصص کی دنیا ہے، اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے. اس اسپیشلائزیشن کی دنیا میں پھر پتہ یہ چلا کہ سکلز امپورٹنٹ ہیں. مجھے ایک دن ہمایوں اختر خان بتانے لگے، یہ جو سابق وزیر بھی رہے ہیں، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لمس کا یا IBA کا کوئی بندہ اس کو ملازمت نہیں دینی چاہیے. مڈل کلاس چھوٹے شہر سے پڑھے ہوئے MBA کو رکھیں آپ، وہ جان مار کے کام کرتا ہے. لمز والے کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے. اچھا، پھر میں نے ان سے کہا اس کے پاس سکلز تو ہوتی ہیں. اس نے کہا کتابیں اس نے بھی وہی پڑھی ہیں، کتابیں نے پڑھی ہیں. نو ڈاؤٹ اس کا استاد بہتر ہے، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جو MBA کر کے آتا ہے اس نے بھی اگر کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ والی، تو وہ چوتھے دن یہاں پہ بھی سارے معاملات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. باقی گرومنگ کا فرق رہ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ افادیت کسی ایک جگہ پر لمز کی بھی افادیت نہیں ہے. ڈگری اس کی بھی MBA کی ہے اور بلوال انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ کیا ہے، کتاب ایک ہی پڑھی ہے، کتاب پڑھنے میں فرق ہے نا. اس پڑھنے کے فرق نے ایک کو کچھ بنا دیا، ایک کو کچھ بنا دیا. اب یعنی آخر کار سکل کامیاب، سکل یا ہارڈ ورک، ان یہ دو چیزیں ہیں نا جو کام آتی ہیں. جو اگلی دنیا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اگلی دنیا کا نہ آرکیٹیکٹ ہوں، میں جسٹ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. تو میں پیچھے جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں تو اپنی زندگی جب دیکھتا ہوں کہ پچھلے 40 سال اور میں اگلے 40-50 سال دیکھتا ہوں، تو مجھے پچھلے 40-50 سال اور اگلے 40-50 سال میں کوئی ریکنسائل ہوتی ہوئی چیزیں، کوئی سملر چیزیں نظر نہیں آتی. میرے ایک عزیز تھے، یہ لیٹ 70s کی بات تھی، ہم چھوٹے تھے، تو ٹی وی ان دنوں پاکستان میں نیا نیا آ رہا. تو اس وقت جو ہمارے خاندان میں ٹی وی تھا وہ میرے ماموں کے ہاں تھا. اور ہم گئے تو وہ ہوتا تھا بڑا اونچا سا، ایک یعنی وہ کئی ماڈل ہوتے تھے، ایک ٹی وی ہوتا تھا، اس کے نیچے لمبی سی ٹانگیں لگی ہوتی تھی اور اوپر وہ ٹی وی رکھا ہوتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ. تو وہ اتنا اونچا ٹی وی رکھا ہوا. تو ہمارے ایک بزرگ گاؤں سے آئے، 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ اس ٹی وی کے قریب گئے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور اس ٹی وی کو انہوں نے، اس کی اسکرین کو وہ کبھی چھو رہے ہیں، یعنی وہ پروگرام چل رہا تھا، کبھی وہ کان لگاتے ہیں، کبھی ہلکا سا تھپ تھپاتے ہیں، اور انگلی جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں اور اسکرین میں یوں کر کے پیچھے کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر یوں کر کے پیچھے کرتے ہیں. اس وقت ان بزرگ کی عمر کو 80 سال کے قریب، 70-80 سال ہوگی. اب میں نے انہیں دیکھا اور میں ہنس پڑا. بچہ تھا، میں سوچا تھا کہ یہ تو مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے سوچا یہ میں سب کو لطیفہ سناؤں گا. اور میں نے سب کو لطیفہ سنایا کہ جو ہمارے فلاں بزرگ تھے وہ یہ کر رہے تھے اور میں نے ان کو دیکھا. تو سب ہنس دیے. آج اس واقعے کو تقریباً 42 سال ہو گئے. 42 سال بعد میں موبائل فون پہ کچھ نکال رہا تھا، کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو کبھی میں لگا رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں کہ کچھ ہو گیا مسئلہ اس کو. تو میری بیٹی میری حالت دیکھ کے ہنس رہی تھی، بیکاز میں اس وقت مجھے یک خیال آیا کہ جو واقعہ میں نے 79 یا 78 میں اپنے بچپن میں دیکھا تھا، یہ میرے ساتھ تو ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. ان کی عمر 80 سال تھی اور میری عمر ابھی وہ ہے جس میں میں بہت سارے کام، میرا دعویٰ ہے کہ میں سیکھ بھی سکتا ہوں، لیکن آج میرے ساتھ یہ ہو رہا.
تو اس کا آپ فرق اندازہ اس کا فرق ملاحظہ فرما لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور نئے لوگ کہاں کھڑے ہیں. تو لہٰذا نئے لوگ پوزیشنڈ بہتر ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سوال سر اور بڑا امپورٹنٹ ہے جو آئی تھنک سب کا ہوگا, ویسے تو سب سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ادھر, لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آئے ایڈوائس مشورہ لے لیں کہ باہر جانا چاہیے کہ ادھر رہنا چاہیے, اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ جس کا جواب میں ریکارڈ پہ نہیں دینا چاہتا. یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جنریشن زی ہے, جس بھی حالات میں ہے, جس بھی کنڈیشن میں ہے, پاکستان میں ہے, واٹ کین دے ڈو ٹو امپروو دیئر اکنامک ویل بینگ یا ادروائز اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ونس اگین اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلیم تو ٹھیک ہے, مگر کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو آپ وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, میں ایک کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں مین ٹو دیئر موسٹ ایکسٹینٹ آر دا پروڈکٹ آف دیئر پولیٹیکل سسٹمس. بعض لوگ اس کو بعض لوگ اس کو جو مذہبی حوالے سے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں وہ گنجائش ہی نہیں کہ جس میں یہ کوئی بہتری کر سکے. ان کے لیے بڑی سیڈ نیوز ہے پھر تو. ویری گڈ, آئی ایم سوری. دیر از نو ادر ایسپیکٹ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا؟ مجھے کم از کم نارمل حالات میں نظر نہیں آتا. بیچ میں کوئی انقلاب آ جائے وہ ایک الگ بات ہے, کوئی بہت بڑی تحریک چل پڑے وہ ایک الگ بات ہے, بٹ جیسے حالات جا رہے ہیں اگر اسی طرح جاری رہتے ہیں تو آئی ڈونٹ سی کہ اس میں کوئی کردار ہے. رائٹ سر, اسی کے ساتھ آئی تھنک وی ول اوپن دا فلور فار کویسچنس. آپ لوگ کائنڈلی بس ایک چیز جو پچھلی بار بھی ہوتا ہے ہاؤس کیپنگ, کمنٹ نہ کیجیے گا, سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر, دوبارہ سے. سر مجھے لگا آپ کے اسٹانس آف یونیورسٹیز میں نیگیشن آن دا سوشل ایسپیکٹ. فار ایگزامپل ایجوکیشن میں ABC تو شاید میں اسکول کے علاوہ بھی انگریزی انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتا ہوں یا سارا کچھ, بٹ اٹ گیوز یو اے پلیس ٹو بلانگ ٹو, پیئرس ٹو کمپیئر یور سیلف ٹو, اور آپ بہت زیادہ سوشل اینیمل بنتے ہیں, چیزیں سیکھتے ہیں, یو ٹاک ٹو پیپل, یور آئیڈیاز آر ریفارمڈ. صرف انٹرنیٹ کی دنیا سے سوشل ریکلوسیوٹی آتی ہے جو کہ اب 21st سینچری میں امریکہ میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ جو سوشلی ریکلوسیو لوگ ہوتے ہیں, دے ریزورٹ ٹو ایکسٹریمز اینڈ سو آن بیکاز دے نیور شو اپ اینڈ ٹاک ٹو پیپل اراؤنڈ دیم, کیونکہ آئیڈیاز ریفائن تبھی ہوتے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے مکمل طور پہ سوشل ایسپیکٹ جو سوشل اینیمل انسان کو بناتی ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اس کے اوپر آپ نے نظر انداز کیا. دوسرا سر یہ سوال تھا کہ فار ایگزامپل یو سیڈ دیٹ آئی کین جسٹ لک اپ اشفاق احمد بکس سمری اور مجھے اس سے وہی مطلب سمجھ آ جائے گا جو کہ شاید کتاب پڑھنے سے بھی نہ آئے. تو اس پہ میرا یہ سوال تھا سر, وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے the tortoise sees more of the road than the hare than the rabbit. تو اتنی ہی رفتار میں چلنے سے شاید بہت ہی شیلو اور سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ آف انفارمیشن ہو اور بندہ ٹرو اوپینینس نہ فارم کر سکے اس کے اوپر. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے یہ دو. دیکھیے, جہاں تک سوشل ہونے کا سوال ہے آپ کا, اس سے یہ کہاں پر فرض ہوتا ہے کہ یونیورسٹی ہی سوشل بناتی ہے. میں تو یونیورسٹی میں نہیں گیا, پاکستان کے بے شمار لوگ یونیورسٹی میں نہیں گئے, تو کیا وہ سوشل نہیں تھے؟ دیکھیے, سوشل انٹریکشن آل ٹوگیدر ایک الگ چیز ہے, وہ یونیورسٹی سے یا اسکول سے لنکڈ ہی نہیں. ایک تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرغی کے بچے ہیں جنہوں نے صرف مرغی کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, ایسا نہیں ہے. یہ انسان ہے. انسان کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کسی ایک جگہ مقید نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یونیورسٹی کو یا اسکول کو یا کالج کو ان کی بنیاد قرار دینا, تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اوور ڈوئنگ ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے دوسری بات کی شیلونیس کی, اچھا دیکھیے, مجھے ایک دفعہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں لندن میں ہوتے ہیں, طارق امین صاحب. ڈاکٹر طارق امین صاحب نے مجھے بتایا, کہتے کہ وہ لندن میں بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں, جو بھی ان کی ڈاکٹری کا معاملہ ہوگا, جو ان کا پیشہ ورانہ معاملات تھے, وہ طے کر چکے ہیں. امتحان بھی ہو گئے وغیرہ وغیرہ, جو کچھ بھی پاسبل تھا وہ انہوں نے کر لیا. ان کے دل میں شوق چرایا کہ پاکستان جانا مجھے, اور میں پاکستان میں جا کے آنکھوں کا علاج کیا کروں گا. وہ پاکستان آئے, ان کی خواہش یہ تھی کہ انہیں نوکری مل جائے یہاں پہ سرکاری نوکری میں. انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا, کیونکہ کچھ اسپیشلسٹ کی یا اسسٹنٹ پروفیسر ٹائپ کی کچھ چیزیں کوئی اس زمانے میں تھی, 90s کی بات, لیٹ 90s کی.
انہوں نے امتحان دیا, امتحان انہوں نے پاس کر لی. وہ پبلک سروس کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے. وہاں پہ ایک سابق جنرل صاحب بیٹھے تھے, دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹری کا فلاں سوال, جو بھی ان کے پیشہ ورانہ سوالات تھے وہ پوچھیں. تو انہوں نے, اب ایک بورڈ کے ممبر نے کہا نظریہ پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ ڈاکٹر صاحب بغلے جھانکنے لگ گئے کہ بھائی مطلب کیا. دوسری بات, انہوں نے کہا جی دعائے قنوت سنا دیں. ڈاکٹر صاحب کہتے جب میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی, دیکھو کتنے شیلو لوگ یہاں پہ آ گئے. آپ کو ڈاکٹر چاہیے یا آپ کو ماہر نظریہ پاکستان چاہیے؟ جب آپ شیلو کہتے ہیں کسی کو تو آپ مثلاً آپ مجھ سے ابھی کمپیوٹر کے موضوع پر بات کریں, یو وڈ انڈرسٹینڈ اینڈ یو وڈ کم ٹو نو, میرا خیال ہے کہ دوسرے تیسرے جملے میں, کہ میرے جیسا شیلو آدمی ہے ہی نہیں. ہاں آپ مجھ سے پالیٹکس پہ بات کریں گے تو شاید میں آپ کی یہ رائے بدل دوں, حالانکہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود بھی کافی شیلو ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی رائے بدل جائے گی. اچھا دیکھیے, یہ جو شیلو ہونا ہے, ہم نے یہ ایک اولڈ سکول جو تھا نا ہمارا, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی کی نشانی کیا ہے. پڑھے لکھے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اسے تاریخ آتی, اسے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی میں کچھ آتا ہو, گلستان بوستان اس نے پڑھ رکھی ہو, سعدی شیرازی کا اس کو پتہ ہو, مولانا روم کا اس کو پتہ ہو, علامہ اقبال اس کو حفظ ہو, غالب کے بارے میں اس کی ایک رائے ہو, میر تقی میر کو بھی اس نے دیکھ رکھا ہو. یہ ون سیٹ آف نالج تھا جو ضروری سمجھاتا. نمبر 2, اس کو مذہب کا پتہ ہو, اس کو جو چاروں سنی امام ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو, اس کو شیعہ کے بارے میں پتہ ہو, اس کو ساحِ ستہ کے بارے میں پتہ ہو, اس کو ترتیب پتہ ہو کہ کون سی کتاب پہلے آئی تھی, اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ فقہاء نے فلاں معاملے پر کیا کہا ہوا, اور اس کے ساتھ اس کو قرآن ناظرہ آتا ہو, 2-4 صورتیں اس کو حفظ بھی ہوں, کچھ احادیث یہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ بھی سکے, اور کچھ احادیث کا اس کو ترجمہ آتا ہو. پھر اس نے انگریزی میں شیکسپیئر کو ہاتھ لگا رکھا ہو, ملٹن کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہو, اس کو یہ پتہ ہو کہ جان ڈن کیا تھا, اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ کینٹربری ٹیلز نام کی بھی ایک کتاب ہے, اس نے پیسج ٹو انڈیا پڑھ رکھا ہو, اس نے اس طرح کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ پڑھ رکھی ہوں انگریزی لٹریچر کی, اور پھر اس نے اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس میں ایم اے بھی کر رکھا ہو. اور ایسے آدمی کو ہم جن کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے. باخدا آج سے 50 سال پہلے پڑھے لکھے ہونے کے جو پیمانہ میں نے آپ کو بتایا, میں یہ فقیر اس پہ 100% پورا اترتا, لیکن مجھے آج لگتا ہے کہ کیا بیہودہ پیمانہ تھا کہ آپ نے زندگی میں تخصص حاصل ہی نہیں کیا, اسپیشلائزیشن آپ کی نہیں ہے, ہنر آپ نے نہیں سیکھا, شاعری آپ نے پڑھ لی, شاعر آپ بن نہیں سکے. ہمارے ایک جرنلسٹ ہوتے تھے, تو اب عادت تھی پرانی ہماری کہ جی اچھا یہ جو تازہ کرتے رہیں جو معلومات جو آپ کے پرانی چیزیں پڑھ رکھی ہیں آپ نے, تاکہ استحضار رہے. یہ بھی ایک ہوا کرتا تھا. استحضار کا مطلب میرے بچوں یہ ہے کہ آپ کو موقع محل پہ کوئی بات یاد آ جائے, اس کو استحضار کہتے ہیں کہ جی استحضار بھی رہے. اب جناب ایک دن میں گھر میں کو صاحب مجھ سے ملنے آ گئے, تو میری وہ جہاں پہ میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں, جہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں اس کو اسٹڈی قصدن نہیں کہہ رہا, میں ایکچولی میں ایک ایسا کمرہ جہاں پر کتابیں پڑھی ہیں اور میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں اس کمرے میں. اب آ گئے لوگ, وہ دوست, انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی, انہوں نے کہا باقی تو ٹھیک ہے, یہ جو مذہبی کتابیں یہ کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی بچپن کی غلط کاریاں جو آج تک دنیا میں ہمارے ساتھ چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے تو وہ جو پڑھے لکھے کی تعریف تھی, جو کیا تھا, ہمیں کوئی شیلو نہ کہے,
تو دیکھیے جو میرا دھندا ہے نا, میرا کام یہ ہے کہ میں دنیا کے ہر موضوع کے اوپر کچھ نہ کچھ بولوں اور اسی کام کے پیسے لوں. لیکن ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے, یہ کسی اور پیشہ ور آدمی کا یہ کام نہیں ہے. تو لہٰذا جو یہ دونوں چیزیں آپ نے کہیں, مجھے جسارت کرنا چاہتا ہوں میں کہ میں ان سے اختلاف کروں. السلام علیکم سر. سوال یہ کہ آپ نے ایک چیز کلیئر کی کہ جینزی, جس طرح سے آپ نے جینزی کا فرق بتایا کہ انڈیا کی جو جینزی ہے اور پاکستان کی جو جینزی ہے اس میں کیا بیسیکلی فرق ہے, وہ آپ نے بتایا کہ جس طرح سے انڈیا کی جو جینزی ہے اس پہ اتنے ظلم یا تشدد وغیرہ انہوں نے نہیں فیس کیے جتنے پاکستان کی جینزی 1000 گنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سر اس کے باوجود بھی یہ جو جینزی ہے پاکستان کی, وہ اس طرح سے انقلاب کے لیے, اپنے حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی, یا اگر اٹھاتی بھی ہے اور اٹھانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا اس کے بعد ہمارے جو ملک ہمارے جو کنٹری ہے پاکستان, کیا اس کی گورننس بہتر ہو سکتی ہے, یا وہ اپنے حقوق مطلب اس طرح سے ہمارے کنٹری کو گورننس کو بہتر کرنے میں یا اپنے حقوق کو مطلب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے تحریک اگر کوئی اٹھتی ہے اور ایک بنیادی تبدیلی جیسے نیپال میں آ گئی, جیسے میں اس کو نیپال میں بنگلہ دیش کی مثال ابھی نہیں دوں گا کیونکہ اس پہ وی ہیو ٹو ویٹ. نیپال میں جیسے ایک تبدیلی آئی کہ وہاں پہ ایک نوجوان جینزی ہی پرائم منسٹر تک پہنچ گئے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جینزی بنیادی طور پر کن تبدیلیوں کی نقیب ہے, کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ہیں اور ان کو ہونا چاہیے. مثلاً کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو بدل دینا چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی نظام کو بدل دینا چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں عدالتی نظام کو بدلنا چاہیے, یا ان سب کو بیک وقت بدلنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ہر وزیر, اچھا جو بھی ویسے میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جس کے پاس 1 ارب روپیہ آ جائے نا, وہ انٹلیکچوئل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے پاکستان کے سارے مسائل بھی میں حل کر سکتا ہوں. تو ماضی میں 10-20 سال پہلے یہ کام وہ لوگ بھی کر لیتے تھے جن کے پاس 10 کروڑ ہوتا تھا, آج کل 1 ارب ہے. تو خیر, تو پہلے تو اصلاحات کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کا کیا ہے. آنیسٹلی میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کس چیز کو ریفارم کہتے ہیں, آپ کس چیز پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کا اعتراض متعین ہے, سپرفیشل ہے, سطحی ہے, گہرا ہے بھی ہے یا نہیں. تو ایک تو پہلے جب تک آپ اس سوچ کو واضح نہیں کریں گے, انڈیا میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کا اعتراض بڑا متعین تھا. نیپال میں کیا ہوا, اعتراض بڑا متعین تھا, میرٹ. جین زی کی اب دنیا میں یہ پچھلی 4 ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں, تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا ہے, میرٹ. نیپال میرٹ, سری لنکا گورنمنٹ نااہل ہے, میرٹ. انڈیا میرٹ, پرچے لیک نہیں ہونے چاہیے, میرٹ پہ کام چلے گا. لہٰذا یہ جو میرٹ ہے, اب جین زی کا کم از کم اگر میں پچھلی 4 تحریکیں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے میرٹ ایک اہم چیز ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا, بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج ہوا تھا کہ نہیں جی نہیں, کوٹا نہیں, میرٹ. تو کیا میرٹ از نیم آف دا گیم؟ میرٹ سکہ رائج الوقت ہے آپ کا, جین زی کا پاکستان میں, اٹس یٹ ٹو بی سین, کیونکہ اس کا ایکسپریشن ابھی تک کہیں نہیں ہوا نا. تو لہٰذا جب تک آپ اصلاحات, آپ کے نزدیک اصلاح کیا چیز ہے, آپ اس پر نہیں پہنچیں گے تو پھر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ السلام علیکم سر, میرا نام عائشہ خان لوتی ہے. سر پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو بی سٹنگ ہیئر ٹو بی کلیکٹنگ یور پیرلز آف وزڈم. بٹ جس طرح آپ نے بات کی کہ چیٹ جی پی ٹی کین ریپلیس ٹیچرس اور مینٹورس اور گائیڈنس, تو پھر سر ریسپیکٹفلی دین وائی کانٹ وی ہیو دس سیشن فرام چیٹ جی پی ٹی اور لائک فرام این اے آئی روبوٹ to be saving time, like Honestly, in 10 to 15 minutes. Honestly, you should have done it. But I think Honestly, you should have done you it. can back it by the arguments, but I think ChatGPT or AI lacks basic empathy or keeping in view each individual's circumstances. It cannot mentor you or guide you. ہر individual کے circumstances کو سمجھتے ہوئے. تو what's your take on that? دوسرا آپ نے بات کی تھی skills اور degrees کی. تو I believe it's not about skills or
degree या skills versus degree. I think it's more about degree plus demonstrable skills plus judgment to be working more efficiently. And lastly, what's your definition of qualified person? Like आपने बोला कि you don't have to be like university से qualification लेना, qualified होना. So what's your... तीन सवाल आते हैं. Sorry. नहीं, गुड, ठीक है. Sorry. बहरहाल ये तरतीब याद रखिएगा, बाप तशरीफ रखें. मैं देखिए, जहाँ तक चैट जीपीटी से आपको ऑनेस्टली मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मैं जब आपके पास आ रहा था तो गुज़िश्ता रात मैंने चैट जीपीटी के साथ एक सेशन किया था, राइट, ठीक है, जिसमें उसने मुझे बहुत सारी काम की बातें बताई थी. तो आपकी बात सुन के लगता है कि आपने मुझसे मिलने से पहले चैट जीपीटी को कंसल्ट ही किया था. 1 2 देखिए, हमने जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, क्या वो नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी है या वाहिद ज़रिया? एक, वो नाकाफ़ी है. नंबर 2, वाहिद ज़रिया नहीं. ये दोनों चीज़ें हैं. हाँ, बहुत सारे ज़राए में से एक ज़रिया है. अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा बात को खोल लेते हैं कि एक आदमी है, वो आपको एक ख़ास मज़मून पढ़ा सकता है, एक दूसरा आदमी आपको दूसरा ख़ास मज़मून पढ़ा सकता है. ऐसा ही होता है ना हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में. अच्छा, अब आप ज़रा उस मज़मून को भी ब्रेक डाउन करें, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें आप समझते हैं कि यहाँ पर उस्ताद की ज़रूरत है और यहाँ पर नहीं है. ऐसी चीज़ें भी हैं. मसलन आज मैं ये समझता हूँ कि उर्दू पढ़ाने के लिए और अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए आपको शायद सिर्फ एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो शायरी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा दे, बस. इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं. अच्छा, लेकिन हमने उर्दू पढ़ाने के लिए बेशुमार चीज़ें रखी हुई. अच्छा, फिर आपने किसी भी इल्म की कौन सी सतह पर जाना है, ये डिटरमिन करेगा ना. मसलन आप ये कहते हैं कि इल्म की एक सतह वो है जहाँ पर इंसान का वजूद और इंसान का ताउन ज़रूरी है. इल्म की एक सतह पे कोई ज़रूरी नहीं. मसलन मुझे अभी अपने वापस घर जाना है, मुझे घर का जो वो लगाना है लोकेशन, उसके लिए मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है. हाँ, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है, मसलन किसी ने मुझसे अपनी बेटे या अपनी शादी के बारे में मशवरा किया, ये एक समथिंग एल्स है. तो इंसान की ज़रूरत ख़ास जगहों पे रहेगी. इल्म के हवाले से जहाँ इल्म की तरवीज या उसके मुंतकिल करने का मामला होगा, वहाँ पे कुछ मखसूस जगहों पे शायद इंसान की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अमूमी जगह पर मुझे अब उसकी ज़रूरत नज़र नहीं आती. ये है मेरी राय. और ऑनेस्टली मतलब बहुत सारे जो काम हैं जो हमने इंसानों पर लाद रखे हैं, वो बहुत आसानी से चैट जीपीटी या इस तरह के जो एआई टूल्स हैं वो कर सकते हैं. तो वो काम अब इंसान को फिर उससे अगला काम करना चाहिए ना. मैं इंसान को रिडंडेंट नहीं करार दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में ईजादात दो तरह की होती हैं. एक होती है, उनको आप कह लें कि उनफसी, और एक होती है आफाकी. मसलन एक ईजाद है जो औजार है, ठीक है ना, ये बोतल है, जहाज़ है. हरकत करना इंसान हमेशा से चाहता है, इंसान ने हमेशा हरकत की है, उसकी रफ्तार बढ़ गई जहाज़ की सूरत में. यही हुआ ना, उसकी चांद पे चला गया, उसकी हरकत करने की रफ्तार भी बढ़ गई, उसकी डायरेक्शन भी बदल गई. पहले मैं ऊपर नहीं जा सकता था, अगर मैं 18वीं सदी में होता तो मैं ऊपर की तरफ नहीं सफ़र कर सकता था, लेकिन आज मेरे लिए ऊपर सफ़र करना मुश्किल ही नहीं, मैं यूं करके जहाज़ पे चला जाता हूँ. अच्छा, अब मैं अमूदी तौर पर भी सफ़र कर सकता हूँ, मैं उफ़क़ी तौर पर भी सफ़र करता हूँ. उफ़क़ी तौर पर मेरी रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े की रफ्तार थी, लेकिन आज मेरी रफ्तार 400 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर, 600 किलोमीटर है, जो मैं मुख्तलिफ ट्रेन्स दुनिया में इस तरह की बन चुकी. लेकिन अल्टीमेटली सारे टूल्स हैं. मेरा
پردادا میرا وہ آبا و اجداد جو جنگل میں رہتا تھا وہ بھی موو کر رہا تھا, میں بھی موو کر رہا ہوں. میرے اور اس میں جوہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے. آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ میری ساری جنریشن میں وہی پیداوار. آپ میں اور مجھ میں یہ فرق آیا ہے کہ آپ کے پاس اب ایک ایسا ٹول ہے جو انفسی نوعیت کا ہے, جو آپ کی انٹلیکچوئل صلاحیت کو ایکسپریس کر دیتا ہے, جو میرے پاس نہیں تھا. مطلب خط لکھو, ای میل لکھو, مضمون لکھو, اس کام کے لیے ہماری زندگیاں اجڑ گئیں. آپ لوگ وہ ہیں جن کے یہ ایک کلک پہ ہے. اچھا, مضمون کا فیصلہ اگر آپ نے اپنے نام سے چھاپنا ہے, لکھنا ہے, بتانا ہے, تو آپ اس کو ایک دفعہ خود پڑھ لیں تو وہ آپ کا ہو گیا. جب آپ نے میری کہی ہوئی بات کو انڈورس کر دیا تو وہ بات تو آپ کی ہو گئی نا, رائے تو آپ کی ہو گئی. تو آپ کا جو یہ ٹول ہے, یعنی جس نے آپ کی انٹلیکچوئل صلاحیت کو بڑھا دیا ہے, یہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. آپ سے پہلے یہ چیز تھی ہی نہیں. سپیڈ پر ہو رہی تھی بس. مطلب اچھا جی, سپیڈ پہلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ 10 دن میں پہنچتا تھا, اب میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا نا. انٹلیکچوئل جو سکل تھی اور انٹلیکچوئل ایکسس تھی وہ نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کی جنریشن, کیوں جین زی دوسروں سے الگ کیوں سمجھی جاتی, کیوں ہے پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہی اس وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ ٹول ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ کے ہاتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کے انٹلیکٹ پہ کیا اثر ڈالا. دیکھیے, سوکریٹس بھی لکھتا تھا, پڑھتا تھا, بولتا تھا. میری جنریشن بھی لکھتی تھی, پڑھتی تھی, بولتی تھی. اس میں کیا فرق ہے؟ لکھتے تھے, پڑھتے تھے, بولتے تھے, زیادہ زیادہ ریپروڈیوس کر لیتے تھے. دیٹس اوکے. وہاں پہ میں سب سے لائق تھا. اچھا, آپ لائق تھے, کبھی وہ آپ لائق تھے, کبھی میں لائق تھا, ہم چلتے رہتے. یہ جو آج کی دنیا ہے, جو کام مثلاً آپ ذرا تصور کریں, ابھی کیا نہیں ہے لیکن آپ امکانات پر غور کریں. آپ غالب جیسے خیالات رکھتے ہیں مگر غالب جیسے الفاظ نہیں رکھتے. کیا ہوگا؟ جسٹ امیجن. شعر میں کسی بھی شعر کو 2 حوالوں سے پہچانا جاتا ہے, ایک اس کے مواد کے اعتبار سے اور ایک اس کی شعریت کے اعتبار سے. اچھا, یہ دونوں انسانی خصوصیات ہیں. ایک صاحب نے, ابھی میں ریسنٹلی کہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے باقاعدہ کتاب چھاپی ہے جنہوں نے کمانڈز دی ہیں چیٹ جی پی ٹی کو اور اس سے شاعری کروائی ہے, اور اس میں باقاعدہ کتاب چھاپی, اور اس میں لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہ کمانڈ دی تو آگے چیٹ جی پی ٹی نے یہ شاعری کی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی آپ اس لیے الگ ہے, اس لیے پوری دنیا کی توجہ آپ سے ڈر بھی لگتا ہے اور آپ سے محبت بھی, آپ سے امیدیں بھی ہیں, آپ سے اندیشے بھی ہیں. یہ مسئلہ ہے. ورنہ دنیا میں مطلب یہ جو وہ کیا ہے, سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ہم بھی بچے, آپ بھی اسی طرح بچے پیدا ہوئے ہیں جس طرح ہم ہوئے. نہیں, فرق وقت نے ڈالا ہے کہ آپ ہم سے کئی گنا آگے. جو کام آپ کے جسٹ امیجن جو کام آج آپ ایک کلک سے کرتے ہیں, اس فقیر نے وہی کام 3 دن میں کیا. میری زندگی کا ایک تھوڑا مشکل دور تھا فائنینشلی. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور تھی امیجیٹ. مجھے اس نے کہا کہ اگر تم یہ 6000 الفاظ کا ایک پیس لکھ دو تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں. اور وہ پیسے میری ضرورت پوری کر رہے تھے. اور میرے پاس جو ٹوٹل وقت تھا ان پیسوں کی ضرورت, یعنی جس کے لیے مجھے کہیں جمع کرانے تھے, وہ تھا 36 گھنٹے. سمجھ لیجئے کہ میں آج صبح گھر سے نکلا سائیکل کے اوپر, تو کیا کروں. تو اس دوران وہ مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ یہ کام کر. میں نے کہا جی میں یہ کام کروں.
میں نے وہ کام 12 بجے دن کے شروع کیا اور اگلے 24 گھنٹے میں مسلسل جاگا، اور جاگ کے میں نے اب اس کا مسودہ پڑھنا تھا جو میں نے لکھا تھا دوبارہ. میں وہیں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا، اس صوفے پہ جو مجھ سے لمبائی میں کم تھا، تو میں ٹانگیں سمیٹ کے اسی کے اوپر سو گیا تھوڑی دیر کے لیے. اور میں نے وہاں پہ ایک آدمی کو کہہ دیا یار مجھے 2 گھنٹے بعد نہ اٹھا دینا تاکہ میں فریش ہو کے تھوڑا سا اس کو دیکھ لوں. ان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس میں املا کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا تھا اگر کیونکہ میں نے تو تیزی سے لکھا ہے تو املا کی اگر غلطیاں ہوئیں تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں نے وہ مسودہ ٹیبل پہ رکھا اور سو گیا. ان کے ہاں ایک کمپیوٹر پڑا ہوا تھا اور میرے لیے کمپیوٹر بالکل ایک اجنبی چیز تھی. میں نے اس کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مجھے نہیں سمجھ تھی کہ یہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. انہوں نے ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ شاید یہ جو مسودہ ہے یہ اس کا باس رکھ کے گیا ہے اور اس کو ٹائپ کرنا ہے. اس نے پکڑا اور مسودہ ٹائپ کر دیا. میں 2 گھنٹے بعد سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا مسودہ. میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ ٹائپ کر. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا ٹائپ سے مراد کیا ہے؟ تم نے ٹائپ رائٹر تو تمہارے پاس ہے نہیں. اس نے کہا نہیں یہ میں نے کمپیوٹر پہ لکھا دیا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ میں نے ان پیج پہ سارا کچھ بنا دیا. وہ امیزڈ. میں نے کہا اگر اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہو. اس نے کہا جی یہ دیکھا آپ مجھے بتائیں جگہ آپ پڑھ لیں، جہاں بتائیں گے میں آپ کو غلطیاں لگا دوں. سر میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا وہ، کہ آپ ذرا تصور کریں کہ میں نے وہ پڑھنا تھا پھر میں نے ہاتھ سے لکھنا تھا دوبارہ. مجھے کتنی بڑی مصیبت سے اس کمپیوٹر نے بچایا. آج وہ 6000 لفظ لکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ ایک ٹائم تھا جس کے مجھے اتنے پیسے ملے تھے. ٹوڈے یو مے ناٹ نیڈ اٹ. اب میں کیا کہوں؟ میری اسکل ضائع ہوگی؟ نہیں. اب میری اسکل، اب مجھے آگے بڑھنا ہے نا بھائی. وہاں تک تو مشین آ گئی ہے، اب مجھے آگے بڑھنا ہے تو میں آگے بڑھوں. السلام علیکم، میں نیم عرفان علی سولنگی. سر میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ میں آپ سے ایک سجیشن چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں 55 to 40 ملین پیپل ہیں جو یوتھ ہیں. تو ان سب کے لیے اگر اسی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے، اسی ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ مختلف فیزز میں مختلف ایکسپریمنٹس ہوتے رہے، جیسے محسن نقوی صاحب کو اگر ہم ایڈ کریں تو وہ یونٹس کی بات کر رہے ہیں، تو یونٹس کی پالیسی ہمیں پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے اور ایکسپریمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں. ابھی اسی وقت کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نا، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل سکتی، اس کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہے. کیا ہم جینزیز اتنی یوتھ سب جو پاسبل نہیں ہے، ہم باہر سے جا سکتے ہیں، پاسبل ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے کیا ہمیں اسی جنریشن کو بھی، ان جینزیز کو بھی ایکسپریمنٹ کا یہی سامنا کرنا پڑے گا، یا ایسا کوئی سولوشن بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو چینج کریں؟ میری رائے میں آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے تبدیلی نہیں کر سکتے. اس سسٹم میں دیکھیے جو سولوشن ہے، سولوشن یہ جو موجودہ ہے نا، دیکھیے الٹیمیٹلی اس میں بات ایکچولی ذرا تلخ حدود میں ہو جاتی ہے اور اس میں سیاست آ جاتی ہے. آلدو مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے نہیں، لیکن آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو دیکھیے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا، ہم انٹرنل بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ کہ میرے نزدیک وہ ایک بڑا موضوع ہے. اسی لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ جینزین نیو ورلڈ، جو ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. اس لیے میں اس کو ابھی اسپیسیفک پاکستان کے تناظر میں بات کروں. پاکستان میں ایشو آپ ذرا دیکھیے، میں افغانستان گیا جب یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی، تو افغانستان میں گیا تو وہاں پہ میں نے ایک دیکھا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے البیرونی انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس کابل میں.
اب البیرونی کو وہ نہیں اون کریں گے تو کون اون کرے گا. ایک جگہ اور گیا تو وہاں پہ ابن سینا میڈیکل پتہ نہیں کیا. اچھا سر, وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جتنے بڑے بزنس مین تھے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, جتنے بیوروکریٹس تھے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, جتنے بینکرز تھے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, جتنے صحافی تھے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب جو بچے تھے وہ میرے جیسے تھے. اچھا نتیجہ کیا ہوا کہ پورا ملک کیو ان کر رہا ہے. وہ کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ. ملک چلانے والے لوگ 3-4 لاکھ ہوتے, باقی تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ لوگ غائب ہوئے اور ملک کیو ان کر گیا. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو لائق آدمی ہے وہ یہاں نہیں رہ رہا. اس کی دنیا ایک نئی مارکیٹ میں ڈھل چکی ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں بڑا ہوا تھا, یہ وہ دنیا ہے جس کا سامنا آپ کو ہے. یہ دنیا, اس دنیا میں آپ اگر اچھی کوڈنگ کرتے ہیں, مجھے somebody was telling me کہ اگر آپ اچھی کوڈنگ کرتے ہیں تو آپ 40-50 لاکھ روپے مہینہ یہاں بیٹھ کے کما سکتے ہیں. اگر آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ بہت پیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی ٹول سے آپ اچھی کمانڈ دے کے مطلوبہ چیز بنوا سکتے ہیں, دین ورلڈ از یورس, یو آر منٹنگ منی. اچھا ایسے میں پیسے کمانے کے جب اتنے امکانات پیدا ہو گئے, 1 2 باہر کی دنیا وہ کہتی ہے یار اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے یا آپ سب لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, جو سی ایس ایس والے بہت سارے, آدھے آلموسٹ ہاف, وہ چونکہ ایک بڑا مشکل امتحان ہے, اس کو پاس کر لیتے ہیں, نوکریاں چھوڑ کے باہر, کوئی ورلڈ بینک میں, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر. ہمارا جو بیسٹ برین ہے وہ یہاں پہ نہیں. تو یہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. دوسرا, پاکستان میں نالائکی کی سرپرستی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے, لیاقت کی سرپرستی نہیں. پاکستان میں ایک نالائق اور خوشامد, میں آپ کو بالکل ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشامدی شوں کر کے آگے جا رہا ہے. اچھا وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کا باس اس کو خوشامد آتی, نہیں, اوپر والا نالائق ہے. وہ لائق آدمی خوشامد بھی کرے گا نا, وہ نہیں مانے گا. وہ اتنا کمینہ ہے کہ وہ نالائق کو کہے گا اس کو, کیونکہ یہ اگر اوپر آ گیا تو میری جگہ لے لے گا. انسیکیورٹی, نالائکی چونکہ یہاں پہ بھری بڑی ہے. تو میں کئی دفعہ میں بعض سیکرٹریز کو دیکھتا ہوں, میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار اچھا تم بھی مطلب چولا تم بھی اتنے پہنچ گئے, مطلب حالت یہ ہوتی ہے. تو ایسے چبل لوگ جو ہیں ایسے بڑی جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں, سوچتے ہیں یار اچھا, اس کی وجہ کہ یہ سرپرستی ہے. آپ لائق آدمی کی سرپرستی تو لائق آدمی کرے گا نا. اور دنیا کی کون سی جنگ ہے جو تابعہ دار گھوڑوں سے جیتی جاتی ہے؟ گھوڑا اتھرا ہوگا, طاقت میں ہوگا, آپ کی بات مانے گا, ڈرے گا نہیں, تو تبھی تو وہ آگے بڑھے گا نا. تو جس گھوڑے نے ڈر جانا ہے اس نے کہنا مالک لڑا نہ اور مرضی جو وہ کم کرا لے. تو بھائی سمپل سی بات ہے, جب ڈرے ہوئے گھوڑے آپ اوپر لے کے آئیں گے تو وہ ڈرے ہوئے کا استعمال بن جائے گا. لائق لوگ آپ کے کہیں گے ان سے لڑیں گے, ان سے میں کیوں لڑوں, لہٰذا میں جا رہا ہوں, تھینک یو ویری مچ, وہ چلا جاتا. دس از ہیپننگ. تو لہٰذا پاکستان کے نظام میں جو آپ کو چاہیے وہ کوئی بڑی چینج چاہیے. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مجھے مشکل لگتا ہے. السلام علیکم صاحب. بات رہا میرا کویشچن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ادھر پاکستان کے اندر جو اکثر پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان کا سلوگن یہ ہے کہ جو یوتھ ہے نا وہ اس کنٹری کا فیوچر ہے. لیکن آن دا کنٹریری ہم اگر دیکھیں دوسری سائڈ پہ تو جو ڈیسیجن میکنگ جو ٹیبل ہوتا ہے وہاں پہ ہم کو یوتھ نظر نہیں آتی. تو کیا سر یہ جو سلوگن ہے کہ یوتھ از فیوچر, یہ ایک یوتھ امپاورمنٹ ہے یا یوتھ مارکیٹنگ؟
دوسرا سر اس کے ساتھ میرا جو بیسک کویشچن اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ یوتھ ہے مطلب جو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے حق کے اندر بہتر نہیں ہے یا یہ ہمارے لیے اچھا ہے، جب وہ پولیٹیکل جو ڈیسیجنز ہیں ان پہ وہ انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یوتھ، تو پھر وہ جو کچھ حلقے ہیں ان کو کہتے ہیں یوتھ کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکلی امچور ہے. تو سر یہ ہمیں بتا دیں کہ اس بات کا مطلب تعین کون کرے گا کہ اس کرائٹیریا کون سیٹ کرے گا کہ ہم ابھی میچور ہیں کہ امچور؟ جہاں تک فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے تو دنیا بھر میں طریقہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ کرنے کے لیے ایک کوالیفائنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا لودھی صاحبہ کہ آپ نے کہا تھا کہ کوالیفائڈ کی کیا تعریف ہے. آج کی دنیا میں کوالیفائڈ وہ شخص ہے جو جس کام کا دعویٰ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ آج کی دنیا میں کوالیفائڈ کی تعریف نہیں. یہ دنیا کی جو بڑی بڑی ہائر کر رہی ہیں کمپنیز، یہ ان کی تعریف ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اینی وے، تو ایک کوالیفائنگ ایئرس جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر چاہیے، ٹھیک ہے نا. دوسرا جو آپ کا معاملہ ہے کہ جو ابھی آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، دیکھیے انفارچونیٹلی جن طبقات کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ میچور ہے. وہ آپ کو میچور نہیں کہہ رہے ہوتے. آپ کی عمر 100 سال بھی ہوتی تب بھی وہ آپ کو میچوری کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا فیصلہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کا فیصلہ ان کی عیاشیوں پہ زد لگا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. یہ ایک فضول بات ہے کہ آپ 18 سال کے بچے کو جرم کی سزا تو دے دیں لیکن اس کا ووٹ نہ مانیں. واہ سبحان اللہ. 18 سال کا بچہ قتل کرے تو سزا پھانسی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ووٹ نہیں، تم امچور ہو. یہ کون سی بات ہے؟ آپ اس پہ پھر یہ بھی کریں نا کہ بھائی جیسے 18 سال سے کم عمر بچے پہ جوینل کرائم لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں 25 سال کی ووٹ ہوگا، 25 سال سے پہلے جو ہے جوینل کرائمز لگیں گے، پھر دیکھیں آپ کا بنتا کیا کر دینا. تو یہ ایک ہمیشہ کا بہانہ ہے، یہ آج کا بہانہ نہیں ہے، یہ آپ نہیں سن رہے. یہ دنیا میں جہاں جہاں تبدیلی آئی ہے یہ ان کے ساتھ ان لوگوں کو یہی کہا گیا، بچے خراب کرتی، امچور لوگ تھے، تباہ ہو گئے. سوکریٹس پہ کیا الزام تھا؟ امچور بچوں کو تباہ کر دی، بچے برباد کر دی. سوکریٹس پہ بھی یہ الزام تھا. پلیٹو پہ کیا الزام تھا؟ ارسٹوٹل پہ کیا الزام تھا؟ وہ سب پہ یہ الزام تھا، بچے برباد کر دی. ہم بڑے ہو رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر لگنے والا یہ الزام ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے. برباد کو چنگا ہویا مر گیا، برباد کرتا سی نوجوان نسل بدتمیز ہوگی. انبیاء کے اوپر کیا الزام لگے؟ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں. دنیا میں ہر بڑے پولیٹیکل آدمی کے اوپر یہ الزام، ہر چینج چاہنے والی جنریشن کے اوپر یہ الزام لگا، بدتمیز ہے، امچور ہے، کلٹ فالوورز، انتشار کر پھیلاتا ہے، فتنے، یہ سب چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کوئی وہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی صدیوں پرانے ہیں اور ہماری جو برداشت ہے یہ بھی صدیوں پرانی. تو یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا. السلام علیکم سر، مائی نیم از علیحا. میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے یونیورسٹیز کے رول کو بہت زیادہ ڈاؤن پلے کر دیا ہے؟ بیکاز ڈگریز کے ساتھ وہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن ملتی ہے ہمیں کہ آف کورس ہمیں ڈگری ملی، انہوں نے یہ پریکٹس کی ہوئی اور یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اگر ہم یونیورسٹیز ختم کر دیتے ہیں تو ہاؤ ڈو وی گیٹ دا گارنٹی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایکچولی کیا ہوا ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ٹھیک ہے کسی نے کر لیا ہے. جب تک وہ ایکچوئل انوائرمنٹ میں اسے ٹیسٹ آؤٹ نہیں کر رہے تو اٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ وین دے گو ان دا پروفیشنل ورلڈ، رائٹ؟ تو پھر آپ وہ کس طرح چیک کریں گے؟ اور ٹاپ آف دیٹ آپ نے کہا تھا کہ جس طرح اسکلز میں کمپیوٹر وغیرہ کے اسکلز ہوتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ابھی تک اس طرح اتنا ایڈوانسڈ نہیں ہے ان دا سینس کہ کمپیوٹر کی کوڈنگ وغیرہ میں اٹ آفن ہیز ایشوز. تو پھر وہ کس طرح آپ سارا کچھ کہیں گے کہ میچ ہوگا؟ اور میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، وہ جین زی سینٹرک نہیں ہے بٹ ہو رہے ہیں. اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی ہم نے دیکھا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسٹیٹمنٹس کی تھی. ڈو یو تھنک دیٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو کیچ آن کہ وہ جین زی آ کے کوئی ایکچوئل چینج آئے، یا پھر ڈو یو تھنک کہ دیٹ ول برن آؤٹ؟ تھینک یو. دیکھیے جہاں تک یونیورسٹی کی بات کی ہے تو یس، میں اس کی میری رائے یہی ہے جو آپ نے فرمایا، اور ظاہر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میرا حتمی نتیجہ نہیں ہے.
میری زندگی کے جو تجربات ہیں اور سوچ بچار ہے اس کے نتیجے کی کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ جس پہ میں کہوں حوالہ نمبر صفحہ نمبر فلاں پہ حوالہ لکھا ہوا. یہ میرا خیال ہے اور کافی پختہ خیال ہے. تو آپ کے اور میرے درمیان اس بات پہ اختلاف رہے گا اور رہنا چاہیے. ہاں دوسری بات, میں اسٹینڈرڈائزیشن کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں. اسٹینڈرڈائزیشن کا واحد طریقہ یونیورسٹی کہاں, یہ کہاں لکھا ہو؟ اسٹینڈرڈائزیشن تو کئی جگہ سے ہو سکتی, تو لہٰذا اسٹینڈرڈائزیشن سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اس سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا اسٹینڈرڈائزیشن بھی اب ضرورت رہے گی؟ آپ دیکھیں, آپ لوگ, میں آپ کے کچھ سوالات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ دنیا کو میری نظر سے دیکھ رہے ہیں, یعنی اپنے والدین کی نظر سے. پلیز ایسا نہ کریں, یو آر مسنگ آؤٹ سم تھنگ. یہ میں کافی دنوں بعد اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, اور چونکہ موضوع جین زی ہے تو اٹ از سڈنلی کیم ٹو مائی مائنڈ کہ آپ لوگ تو ہماری نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو وی ور کوائٹ اسٹوپڈ. چینج یور آپ اپنا زاویہ نگاہ بدلیں. آپ یہ جو پرانی چیزوں کا آپ ڈیفینس کر رہے ہیں یونیورسٹی کا, جیسے آپ نے بھی ڈیفینس کیا, مطلب فار واٹ؟ بھائی تاریخ میں بیشتر حصہ یونیورسٹی نہیں تھی. آنے والے دنوں کو چاک آؤٹ کریں, آنے والے دنوں کے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں, لیکن آپ یہ تو سوچیں کون سی چیز ہے جو غیر ضروری ہے, اور آپ کسی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے سوچیں کہ نہیں جی یہ بڑی ضروری ہے, بٹ اٹ از یور ڈیسیژن. آپ پیچھے دیکھ کے زندگی نہ گزاریں پلیز. یہ جو زمانہ ہے یہ لد چکا ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس چینج کا پارٹ ہیں یا رکاوٹ ہیں. دنیا بدل رہی ہے اور آپ اس دنیا کو ذرا فار گاڈ سیک آگے کی طرف دیکھیں. یہ مجھے آپ کے I'm sorry اگر کسی کو برا لگ رہا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایسے دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہیں, سامنے دیکھ کے چلائیں. آپ دیکھیں, میری جو پہلی یادداشتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں میں چھت پہ سویا ہوں. آپ میں سے شاید کسی ایک کی ہوگی, شاید. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ای میل جب میں نے لکھی ہے, جب میں نے زندگی کی پہلی ای میل لکھی, کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا یہ کیسے پاسبل ہے پہنچ جائے. آج آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک. تو زندگی کو میں پچھلے 20 سال اور اگلے 20 سال دیکھوں نا تو مجھے اگلے 20 سال مکمل طور پر چینج لگتے ہیں, اور اگر پچھلے 50 سال اگلے 50 سال دیکھوں تو مجھے تو انقلاب لگتا ہے. اینڈ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ لوگوں نے نیا نقشہ بنانا ہے اس دنیا کا. پرانی دنیا, آپ یونیورسٹیز کی بات کریں, آپ کو پتہ پاکستان میں مجموعی طور پر 30% ڈراپ ان یونیورسٹی ایڈمیشنز ہے. کئی ڈپارٹمنٹ بند ہو رہے ہیں. 14% آل اکراس یونیورسٹی ڈاؤن ہے. اس سال کا فگر ہے بتا رہا ہوں. کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ سوشیو اکنامک ریزن ہے, وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ یونیورسٹیز کے وہ سرکاری یونیورسٹیز کے کیا ہوتے ہیں یار, یہ جو کورس بناتے ہیں, بورڈ آف اسٹڈیز, میں اس کا ممبر بھی ہوں. آنیسٹلی آئی ٹیل یو, آنیسٹلی فرام دا کور آف مائی ہارٹ, جو کورس وہاں پہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو پڑھ کے دنیا کا کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا. سر مائی نیم از آدتیہ. سو سر مائی کوشچن فرام از دیٹ کہ ہم لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیجیس پروٹیسٹ دیکھا جاتا ہے تو اس میں جین زی کا ایک بہت ایکٹیو رول ہوتا ہے, پولیٹیکل میں بھی بہت ایک ایکٹیو رول ہوتا ہے. جب بات آتی ہے ایجوکیشن پہ تو وہاں پہ ایک آئسولیٹ ہو جاتا ہے. تو واٹ بیسکلی ایشو ہے یہاں پہ, کیا ایجوکیشن میں, ایک تو ایجوکیشن میں بھی ڈکریز دیکھا گیا ہے کہ جین زی زیادہ پریفر کر رہی ہے جاب, لائک جو انٹرپرینورشپس ورک ہو رہے ہیں, اس ایجوکیشن کی طرف زیادہ لائک جین زی آ نہیں رہی.
تو ایک فیکٹر آ رہا ہے کہ ہمیں ایک ریلیجیس میں بہت ہی زیادہ انوالومنٹ دیکھی گئی اور پولیٹیکل میں زیادہ دیکھی گئی, لیکن ایجوکیشن کی سائڈ ایسی کوئی انوالومنٹ دیکھی نہیں گئی. سو اکارڈنگ ٹو یو واٹ از دا بیسکلی سولوشن, اس کا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن پاکستان کے اندر سیریس ایشو اب آگے بنا. اس سے پہلے تو سیریس ایشو اس پہ تو کچھ سوچا نہیں جاتا تھا. اب کچھ لوگ اس پر بات کرنے لگے ہیں. ہو سکتا ہے میری طرح کے جاہل ہوں, ہو سکتا ہے بعض بڑے بڑے فیصل باری جیسے بڑے لوگ. ایجوکیشن کے اور مارکیٹ کے ریلیشن پہ اب بات ہو رہی. بات تو خیر پہلے سے شروع ہو گئی تھی, لیکن اب کم از کم یہ ہو رہا ہے. جس طرح حکومت کو یاد آیا نا کہ ہمارا بجلی کا نظام بیٹھ گیا اس وقت جب سولر آ گئے, تو جب پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ناکام ہو رہی ہیں, یعنی وہاں پر بھی لوگ نہیں جا رہے, تو اب لوگوں کو خیال آ رہا ہے کہ یار ایجوکیشن سسٹم میں تو نہیں فالٹ. تب یہ خیال آیا. تو یہ خیال اب آیا ہے, اور اس وقت آیا ہے کہ وہ مطلب اب ظاہر ہے ایجوکیشن کا پورا نقشہ اور شکل بدل جانی ہے. جو مستقبل کی شکل ہے وہ بالکل بدل جانی. تو اس میں اب یہ پرانے نظام کو ٹھیک کرنے کا فائدہ کیا؟ تو لہٰذا یہ بات ہی میرا خیال ہے کہ اب ایک وقت اس میں سے گزر چکا ہے. اب ایجوکیشن اپنا راستہ خود بنائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی سرکار بنائے گی یا کوئی باڈی آف پیپل بیٹھے گی. اس میں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لیکن وہ اب لوگ اپنی ایجوکیشن کا راستہ خود بنائیں گے. اب وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس طرح کوئی ادارہ جاتی سطح پہ کوئی چیز آئے گی. سر میرا کویشچن ریلیٹڈ ٹو ریولوشنز ہے. جس طرح ہم نے یہ ریولوشن کا ایک جنزی کا کنسیپٹ آیا ہے, سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش, پھر انڈیا. سر آپ نے کہا کہ ان کے ایک اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں, میرٹ کا ایشو تھا یا اس طرح. پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ان ملکوں میں الگ الگ قسم کے ایشو تھے, وہ سارے ملا کے پورے ایشوز پاکستان میں اکٹھے موجود ہیں, سب موجود ہیں. لیکن سر وہ ہم ایک امپیریلزم کے نیچے رہے, کالونی تھی برٹش کی, ان کا ایک پالیسی تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو ہمارا انٹرنل جو پاکستان کا ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول ہے؟ فار انسٹنس سندھ کے اپنے مسائل ہے, بلوچستان کے نوجوان کے اپنے مسائل ہے. وہ تو اس چیز سے ڈرتا ہے کہ مجھے مسنگ پرسن نہ بنایا جائے, یا جس کو ہم انفورس ڈس اپیرنس کہتے ہیں, مسنگ پرسن کا تھوڑا کم رہے گا تو انفورس ڈس اپیرنس. میں کے پی سے وہ خود ہمارے اپنے مسائل ہے, پنجاب کے جو نوجوان ہیں اس کے مسائل ہے, اور کشمیر میں جو آج کل ہو رہا ہے ان کی ایشوز الگ ہیں. تو یہ سب کو ڈیوائڈ کیا ہوا ایک ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے, اسی کے طریقے سے چلائے رہے. یہ اگر اس طرح جو, اور میں آپ کو بہت ٹائم سے سننا ہوں, تقریباً مجھے 6-7 سال ہو گئے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے, اور آپ کی جو ایک سٹانس ہے پروونس کو ڈیوائڈ کرنے پہ کہ یہ پاکستان کو پروونسز نے بنائے ہیں, پاکستان نے پروونسز نہیں بنائے. تو اگر یہ اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہوں گے اور ہم اس طرح ڈیوائڈڈ رہیں گے, ہر صوبے کے اپنے مسائل ہوں گے, تو پاکستان میں کبھی آئندہ 100 سال میں بھی ریولوشن آ سکتا ہے. یہ میرا بیسک کویسچن. اس سوال کو تھوڑا سا ذرا اس کینوس کو بڑا کریں. آپ کے خیال میں پاکستان ایک کامیاب سٹیٹ ہے؟ اینی بڑی آپ کے خیال میں کوئی ایک کامیاب سٹیٹ کوئی نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس پہ میرا ایک تھوڑا سا ایک مختلف, میں اب بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات تو بڑے جائز ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سوالات آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ, پاکستان خلا میں نہیں ہے, پاکستان کے پڑوسی ہیں, پاکستان حدود اربع میں ہے, اس کے 4 حدود ہیں, اس کا محل وقوع ہے. پاکستان اس خطۂ ارض کا آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جسے آپ بلڈنگ بلاک آف دا ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, نیشن سٹیٹ کا تصور, کیا یہ درست ہے؟ مطلب آپ ذرا تصور کریں, محض میں آپ کو. اچھا یہ بتائیں, آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا دوست ہے جو غیر ملکی ہے اور آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے؟ آپ سب میں
ایسا غیر مطلب فیس بک فرینڈ یا انسٹاگرام پہ یا کوئی ایسا دوست جس سے آپ نے بات کی ہو, کوئی ایسا ریلیشن, کوئی تعلق جو ملک سے باہر ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا. ایوری بڈی میرا خیال ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں جس کا نہیں ہے, میرے بھی ہیں. آئی نو کوائٹ اے فیو پیپل جن کے ساتھ میرا تعلق ہے لیکن وہ فیس بک پہ ہے, وہ واٹس ایپ پہ ہے, یا وہ کسی اور چیز پہ. تعلق کی یہ کیفیت میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے والدین نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. جو چیز آپ کے لیے ایک روٹین کی بات ہے. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا تھا, ایک دن ہمارا ڈرائیور ہر وقت فون پہ لگا رہتا. میں نے سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فیس بک پہ لڑکیوں سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا ویری گڈ, لڑکیوں سے. میں نے کہا یار مطلب یہ تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے لیکن مجھے طریقہ بتا دو. اس نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اس وقت ایک انڈونیشین لڑکی سے بات کر. میں نے کہا یار واقعی یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا لیکن اس کو انگریزی تو آتی ہوگی. کہتا نہیں انگریزی نہیں آتی. میں نے کہا ویسے انگریزی تو تجھے بھی نہیں آتی. میں نے کہا تم کیسے بات کر؟ اس نے کہا جی کہ ایک فیچر ہے اس کے اندر کہ میں اردو میں ایک بات کرتا ہوں, اس کو انڈونیشین میں ٹرانسلیٹ ہو کے جاتا ہے, اور وہ انڈونیشین میں بات کرتی ہے تو مجھے اردو میں آ جاتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. بے معنی ہو گیا نا کہ بات آپ کر رہے ہیں مختلف لینگویج. آئی وینٹ ٹو رشیا. وہاں پہ ایک بندہ ٹیکسی ڈرائیور, اب میں سوچ رہا ہوں اس کو انگریزی نہیں آ رہی اور میں تل ملا رہا ہوں. اس نے میری تل ملاہٹ دیکھ کے اس نے کہا برادر, بس اتنا. اس نے میرے فون آگے کیا. اچھا میں نے دیکھا کہ تو گوگل ٹرانسلیٹر, آنیسٹلی اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا بولو. میں نے اس کے اندر بولا, اس نے وہ رشین میں ٹرانسلیٹ, اس نے آگے سے بولا ہمارا اتنا سہولت کے ساتھ کام چل گیا. گویا جو آپ فرما رہے ہیں, جو پاکستان کا جو کانسیپٹ میں آپ بات کریں, کیا یہ کانسیپٹ آج اپنی نہاد میں انٹرنیشنلائز نہیں ہو چکے؟ بہت ساری چیزیں دنیا میں جو سرحدیں ہیں, کیا آپ نے ان کو بائی پاس کرنے کا ایک سسٹم نہیں بنا لیا, وچ از ڈیجیٹل میڈیا, وچ از ای میل. پہلے کبھی ہم خط لکھا کرتے تھے سعودی عرب, انگلینڈ, تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے جاتے تھے. اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں, آپ جسٹ ای میل کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, وہ تصویر ہی آ جاتی ہے اور جناب وہ چل رہے ہیں اور آپ بات کریں. تو لہٰذا سرحدیں کم ہو گئی, نمبر 1. نمبر 2, جین زی نے اپنے مسائل کی یکسانیت ڈھونڈ لی. آپ کو کاکروچ پارٹی کے احتجاج میں ایک اپنا پن کیوں محسوس ہو رہا کہ ادھر بھی پیپر لیک ہو رہے ہیں, ادھر بھی پیپر لیک ہو رہے ہیں. اچھا دنیا کے نوجوانوں کو غزہ میں ہونے والے ظلم پہ کیوں غصہ آیا؟ اس سے یہ اتنا بڑا چینج ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسرائیل اتنا کمزور ہو جائے گا ویسٹرن ورلڈ میں کہ اس کے خلاف اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے. وہ مظاہرے ہوئے. تو لہٰذا جب آپ پاکستان کے تناظر میں جو آپ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کینوس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں. اب آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو 2-3 اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے ہر مسئلے کو. آئیدر آپ کی خارجہ پالیسی ہے, داخلی پالیسی ہے, آپ کی معیشت, آپ کا کچھ بھی, آپ کو 3-4 اینگل سے دیکھنا پڑے گا. مثلا میں اب یہ سوچتا ہوں, آنیسٹلی اب یہ سوچتا ہوں کہ دنیا تو بدل رہی ہے اور بدلتی ہوئی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے جیسے یورپ اکٹھا ہوا. وائی ناٹ پاکستان اور افغانستان بھی اکٹھے ہو جائیں؟ اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ آپ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ نہیں, آپ 5واں صوبہ نہیں, آپ ان کے 33ویں صوبے ہو جائیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ جی 5ویں, تو یہ تو ایک فضول بات ہے, اس کو ویلیڈیٹ نہ کریں. یہ تو پولیٹیکل ریئل بعض اوقات جو سیاسی بکواس ہوتی ہے اس کو وہیں رہنے دیا. ان ریئل سوچیں, یورپ اکٹھا نہیں ہوا, ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ چلے اکٹھا نہ ہو,
آپ ایک دوسرے کے ساتھ یورپ جیسا کوئی معاملہ بنا لیں. آپ افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، آپ سارے کچھ ایک یونین ٹائپ چیز بنا لیں. کیا اس میں مذائقہ کیا؟ کیا چیز؟ نہیں، میں وہ تو ایک ملک کلیپس کیا تھا نا. میں تو یورپ کی اورینٹیشن کی بات کر رہا ہوں. کیسے؟ افغانستان کی سرکمسٹانس بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہمارے اپنے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کے کنارے کے میچ کرتے ہیں. دیکھیے ریئلسٹک ہونا چاہیے تھوڑا سا، طریقے سے نہیں. تو میں ریئلسٹک بات، بھائی یورپ کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی میں مریخ کی مثال تو نہیں دے رہا. یورپ میں یہ سارے مسائل موجود تھے. 100 سال جنگ رہی آپس میں. 100 سال جنگ رہی، جنگ لڑ لڑ کے بندے مار دیے انہوں نے. الٹیمیٹلی دے کیم ٹوگیدر. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو گئے. آج بھی فرانس ہے، جرمنی سب کچھ ہے. تو آپ ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آتے؟ جب قریب آپ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو اندرونی مسائل ہیں نا، وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بہت سارے اندرونی مسائل ہیں وہ بظاہر آپ کو اندرونی لگتے ہیں، اور جو بہت سارے بیرونی مسائل ہیں وہ بظاہر آپ کو بیرونی لگتے ہیں. مثلا میں ڈرتے ڈرتے ایک عرض کروں، میں افغانستان کے مسئلے کو بیرونی مسئلہ نہیں سمجھتا، میں اندرونی مسئلہ سمجھتا ہوں. اس پہ اب آپ غور فرماتے ہیں. My name is Roman Saeed, and like there are few terms which I'm going to utter here regarding Gen Z: aura farming, and then hacker, and then sizzler. آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں، بالکل نہیں جانتا. So aura farming is a thing کہ آپ اپنا aura generate کرتے ہو، whether fakery سے یا جس بھی طریقے سے. لائک آپ نے کسی اپنے مد مقابل کے اوپر کاؤنٹر کر دیا تو آپ کا aura جنریٹ ہو گیا. ریزلر بھی اسی طرح کی ٹرم ہے. دین ہیکر بھی اسی طرح کیا کہ آپ نے کسی مد مقابل کو ہرا دیا تو سو یو بیکم اے ہیکر. اینڈ دیز آر ہیویلی لائک انفلوئنسڈ بائی انسٹا ریلس، ٹک ٹاک ریلس اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آن دا کانٹریری ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے اندر پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ بڑے رائز پہ ہیں. لائک رائز آف پاپولزم چل رہا ہے. وی سی دا ایگزامپل آف ڈونلڈ ٹرمپ، وی سی دا ایگزامپل آف لولا اینڈ آل دیٹ اسٹف ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو اینڈ آل دیز پاپولسٹ لیڈرز آر اورا فارمرز ایکچولی according to our Insta reels and our TikTok reels. ٹھیک ہے. تو don't you think کہ یہ جو Gen Z ہیں they are heavily influenced by these Insta reels, they are like heavily indulged in these Insta reels. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ پاپولسٹ لیڈر سے بہت جلدی انفلوئنس ہو جائیں گے؟ اور obvious سی بات ہے، پھر جب آپ پاپولسٹ لیڈر سے آپ یہ پھر نہیں دیکھتے ہو کہ لائک وہ پاپولسٹ لیڈر آپ کے لیے کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم سین ملٹیپل ایگزامپلس کے پاپولسٹ لیڈرس کی وجہ سے یا پاپولزم کی وجہ سے کیا ہوا ہے. So my question is populism کا influence. ویری گڈ کوشچن اینڈ ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن جو آپ نے مجھے دی ہے. اچھا دیکھیے، اب اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. میری آپ سب کو دعوت ہے کہ اس پہ ذرا غور کریں. میں کوئی حتمی فیصلہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر. دیکھیے، جو آپ کے دستور میں یا دنیا کے جتنے بھی لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی ان کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے لیے منتخب ہونے کی شرط کیا ہے؟ کوئی ایک شرط سب میں مشترک ہے. پاپولر. تھینک یو ویری مچ. کہ وہ دا موسٹ پاپولر پرسن ہوگا. یہی ہے نا؟ یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ باقی فضولیات ہیں، جتنی نیچے سے جڑ لیں جتنی اوپر سے جڑ لیں. باٹم لائن کیا ہے؟ رول آف تھم کیا ہے؟ کہ وہ دا موسٹ پاپولر پرسن ول ہیڈ اے کنٹری. سمپل سی بات ہے. اور اے گورنمنٹ. تو یہ اب جو پاپولرزم کوئی تانا بنا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ سو کالڈ پاپولس کیا ہے؟ کلٹ، انتشار. یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب پاپولیرٹی کو ہی، جو پاپولیرٹی کانسٹیٹیوشن میں، دنیا کے کانسٹیٹیوشنز میں ایک چیز ہے، منتخب ہونے کی ایک شرط ہے، اسی شرط کو آپ الٹا کے تانا بنا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطلب واٹ ڈو یو مین؟ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. مطلب مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مسئلہ آپ کا
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس رائے کے حامل ہیں کہ پاپولر لوگ جو ہیں جی وہ پاپولر ایسے ہوتے ہیں پاپولر ویسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مسئلہ پاپولیرٹی سے ہے، کیونکہ پاپولیرٹی گیوز اے پاور ٹو اے پاپولر پرسن، اور جب ایک پاپولر آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو پھر وہ کسی نان الیکٹڈ کے پاس وہ طاقت نہیں رہنے دیتا جو وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ایک فلسافیکل گھڑنت بڑھنت ایک بکواس ہے کہ پاپولیرٹی از اے بیڈ تھنگ. سبحان اللہ. مطلب میرا نام عدنان سرفراز ہے، اور میں آپ کی جو یونیورسٹی وغیرہ کے بارے میں آپ نے جو بھی اسٹانس وغیرہ لیے تھے میں ان کو پوری طرح سے کوآپریٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ میری ڈگری کچھ اور تھی اور پھر میں نے ڈیولپمنٹ سیکھی، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے ذریعے AI کے ذریعے ہی کافی سارا مطلب کہ فریلانس کام کیا. ایکسلنٹ. چمن میں راز نہ اپنے گڈ. تو اب جو ہے میرا سوال جو ہے ویسے جنزی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جس طرح سے ابھی محسن نقوی صاحب نے کل کہا کہ اگر آپ جنزی کو رائٹس نہیں دیں گے تو وہ آپ کا نظام دھرم برہم کر دیں گے، تو یہ مطلب کہ نیریٹو کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اگر ہم لوگ نیپال کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں یا بنگلہ دیش وغیرہ کو دیکھیں تو انہوں نے نظام دھرم برہم نہیں کیا، مطلب کہ ان کو جب رائٹس نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اپنا وہ نظام اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی. انڈیا میں دیکھیں انہوں نے صرف ایک ایجوکیشن منسٹر کا ریزگنیشن دیا. تو یہ پاکستان میں، اور میں اوور آل انڈسٹری کی بھی بات کروں تو اگر میں CEOs کو دیکھوں، ان لوگوں کے جو فاؤنڈرز ہیں ڈفرینٹ انٹرپرینور بزنس کے، تو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جنزی ہے ان کا ورک ایتھک ایسا ہے، ان کا ورک ایتھک ویسا ہے، جو ورک کلچر کو ہمارے وہ کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا برا کہتے ہیں کہ وہ نیریٹو اس طرح کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے جنزی کے ریلیٹڈ. پہلے ملینیلز بھی مطلب کہ میرے سامنے جو ہے ملینیلز بھی ورک فورس میں ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی تھیں، لیکن جب جنزی ہے ان کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کے یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ٹول ہے یہ انسانی زندگی میں کسی کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں. جب کسی کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں تو آپ لوگوں کی ورک ایتھکس، جو چیز آپ کے لیے نارمل ہے وہ ہو سکتا ہے میرے لیے اب نارمل ہے، اور جو چیز میرے لیے نارمل ہو سکتا ہے آپ کے لیے اب نارمل ہو، آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو. آپ یوں کہہ لیجیے. میرے دادا اللہ بخشے، جب میں گاؤں گیا تو صبح سویرے انہوں نے اب سردیوں میں اب آپ ذرا تصور کریں کہ صبح سویرے آپ کو اٹھنا پڑے نماز کے وقت. انہوں نے کہا چل بھائی اٹھ. میں نے نا بمشکل تمام اٹھ کے میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا جی ابا جی کہتے ہیں گاؤں دیہات میں زیادہ دادا کو ابا جی کہتے ہیں، ابا جی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا. چل لولو دے پٹ. میں اٹھ گیا، اٹھ کے انہوں نے کہا چل مسیح. اب جناب جھومتے جھامتے ہم مسجد پہنچے، گھر کے قریب مسجد. انہوں نے ہر گاؤں میں کوئی چیز دور بھی ہوگی تو کتنی دور ہوگی. تو وہاں پہنچے تو اس زمانے میں گاؤں میں موٹر نہیں لگی تھی، مسجد میں پانی والی موٹر نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ابھی لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو تو نلکا چلا، اور وہ پانی کا ایک چھوٹا سا ٹینک تھا اس کو بھر دے. میں نے جناب نلکا چلایا، وہ لوگ آئے، چھوٹا سا تھا، لوگ پھر وہ فارغ ہوگا. میرے دادا کا حکم تھا کہ اس کو چلاتا رہے. میں نے جناب خیر سارے لوگوں کو وضو کروایا. اچھا، آج مسجد میں جا کے فجر کے وقت سردیوں میں وضو کروانا، آج آپ میں سے کسی کو یہ کہا جائے، میں اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتا، آپ کہیں گے ایک گل ہے کام میں کوئی موٹر نہیں لگوائی جا سکتی، جس نے وضو کرنا وہ خود نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں یہ چیزیں ایک درجے میں نے کہا نا کہ ہم آپ سے الگ کیوں. میرے دادا نے اپنے باپ کے کہنے پہ، بلکہ اس کے باپ نے اس کے باپ کے کہنے پہ وہ سارے کام کیے ہوئے تھے، میں نے بھی وہی کر دی. ہم ایک کنٹینیوٹی میں تھے. ہماری جو علم کا انتقال تھا وہ ایک ہی طریقے سے ہو رہا تھا. وہ تو آپ لوگوں کا پھڈا پڑ گیا نا. آپ لوگوں سے جب آپ لوگوں کا جو نالج ہے وہ کسی مطلب، اب آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بنا تھا 16 اگست 1947 کو.
آپ میرا مذاق اڑائیں گے نا. آپ میں نے یہ واقعہ محض اس لیے اس کی جگہ میں کوئی ایک واقعہ بول دوں کہ جی جو جنگ عظیم تھی فلاں وقت کو ختم ہوئی تھی, آپ اگلا کام کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے میری وہ آزادی ختم کر دی کہ جس میں آپ کو غلط چیز بتا سکتا تھا. میں آپ کو آج کہتا ہوں فلاں مذہبی عقیدہ درست ہے, فرض کیا آپ اس کے اوپر تو آبجیکشنز یہ ہیں. میں ایک مدرسے میں گیا, بڑا مشہور مدرسہ گجرانوالہ کا. میں نے ان کے محترم جو ہمارے بڑے مہربان ہیں ان سے میں نے کہا کہ مدرسے میں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج کل؟ انہوں نے جو جواب دیا میرے لیے حیرت انگیز تھا. انہوں نے کہا الحاد, ایتھیسٹ, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے مدرسے میں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ گفتگو کرنا ایک مشکل ہو چکا ہے. اچھا, یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا. تو جین زی اس لیے مختلف ہے اور لوگ اسے ڈر بھی رہے ہیں. اچھا, نمبر 2 انڈیویجولسٹک ہے. وہ جو آپ بات کریں سوشل ایکسکلوژن کی, انڈیویجول جو ہو جائے گا نا بندہ, انڈیویجولسٹک ہے. نمبر 4 ان کے وہ جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ یار مجھے نہیں پتا تم اچھے آدمی ہو, مذہبی طور پہ برے آدمی, تمہارا کریکٹر کیسا, آئی ڈونٹ کیئر, تم جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو, دیٹس اٹ. ہم ایک مثال لیتے ہیں, عمران خان کا جو ان کی نوجوانی کا کریکٹر ہے, اس نوجوانی کے کریکٹر کے ساتھ پاکستان میں تصور نہیں تھا کوئی شخص وزیر اعظم کیا ایک کونسل کا الیکشن جیت سکے. یہ تصور نہیں تھا. وہ آدمی پرائم منسٹر کا الیکشن جیت گیا. کیوں؟ دیٹ از اے چینج. اس کا مطلب لوگوں نے کیا کہ لوگوں نے یار ٹھیک ہے, واٹ ایور لائف یو ہیو لیوڈ دیٹ از یور پرسنل کیس, مجھے میرے ساتھ ہی اس کانٹریکٹ میں رہو. دیٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ جو دنیا میں ہو رہی ہے. تو لہذا اس وجہ سے ہر ایک کو خطرہ ہے کہ یار جین زی مطلب یہ کہیں اس طرف نہ چل پڑیں, کہیں اس طرف نہ چل پڑیں, کہیں اس طرف نہ چل پڑیں. ان ایکسپیکٹڈ سا رویہ ہے نا. when you talk about the case you've made is talking about کہ Gen Z جو ہے is also structurally constrained in Pakistan with regards to آپ نے economy کی بات کی یا military pressure کی بات کی, اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے, but at the same time doesn't that become a kind of a self-fulfilling disempowerment جہاں ہم Gen Z کو بتا رہے ہیں کہ there are problems that exist, ہم اپنے institutions میں بات کرتے ہیں یہ بات controversial ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ بات مشکل ہے, بیگو ڈالو کو ہم نے jokes بنا دیا ہوا ہے. تو don't you think that these narratives are creating a more passive Gen Z? آپ بات کرتے کہ انقلاب کی ضرورت ہے, but where are you placing the locus of transformation? انقلاب کہاں سے آنا چاہیے? Shouldn't it be Gen Z that takes this stance, and shouldn't be the existing institutions or existing people be the ones empowering this generation? Because Gen Z ke paas ChatGPT hai, and that is what creates a difference in this generation. At the same time, it is also because this generation is more individualistic in character, as you just stated. They have a better expression of what they want. And at the same time, they're also more politically and socially aware. This is a harder generation to kind of just subdue, to ignore. This is a generation that is going to speak up. So shouldn't we create platforms? Shouldn't we move towards a form of empowerment rather than taking this very deterministic approach کہ کچھ ہو نہیں سکتا? تو اس پورے context میں my question is, where does the locus of transformation lie? دیکھیں, آپ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ کیا ہے, خالد مسعود خان صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. ایسا ابا نہ جانے اس نے کہاں سے لبا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک تو آپ کا پرابلم ابے اور امائیں, اس کی وجہ بیکاز یو آر کڈس فار سم ون, اینڈ آپ ہمارے جیسوں کے بچے. اب ہمارے جیسوں نے آپ کو آزادیاں تو کافی دے دی, لیکن اندر سے وہی پرانے ابے, پرانی مائیں. اچھا
میرے سے پہلے والی جنریشن دھوتی باندھ کے بیٹھی تھی, میں پینٹ پہن کے بیٹھا ہوں, اندر سے میں وہی پرانا آپ. آپ کی ماں وہی, اس نے یونیورسٹی کی ڈگری لے لی ہوگی, پروبیبلی آپ کے والدہ نے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اکٹھے شادی بھی کر لی ہوگی, لیکن اندر سے وہ پرانے ماں باپ ہیں, بیکاز وی آر دیٹ جنریشن. اینڈ ہم آپ سب کے لیے, اور آپ سب لوگ اپنے اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے ان کا. تو لہٰذا ون تھنگ, دے کیئر فار یو. نہیں کچھ نہیں ہو سکتا, دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈلی, کچھ ہو تو سکتا ہے, یس. جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, میں ساتھ ایک شرط لگا رہا ہوں کہ ایسے ہی چلتا رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہو, یس, چینج ہو سکتی. انقلاب بھی تو دنیا میں آئے, لیکن چیزیں جیسا کہ آج ہیں اور اسی طرح چلتی رہتی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ جو ہماری جو نہ اکانومی یہاں پہ ٹھیک ہوگی, نہ کچھ اور ٹھیک ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بغیر ایک تحریک کی ایبسنس میں حکومت, یہ نہیں ہے پاکستان, دنیا میں کہیں بھی جب ایک ویجیلنٹ پبلک نہیں ہوتی اور اس کو ایکسپریس نہیں کرتی تو وہاں کی حکومتیں وہ اتھارٹیرین ہوتی چلی جاتی ہیں. اور آخر کار آپ کو ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ ہے وہ کہاں پہ گئی ساری آزادیاں. تو آزادیوں کا آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی. دس از وائی کانسٹیٹیوشن از دیئر. السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن ہے کہ آپ ابھی انقلاب کی بات کر رہے تھے. انقلاب کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, رول پلے ہوتا ہے, جنزی یوتھ پلے کرتی ہے. آج کل جنزی, اور اگر ہم اپنے نیبرز میں دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یونینس بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. پاکستان میں بین ہے کیونکہ کیمپس وائلنس کا ایک انہوں نے پرسپیکٹیو ظاہر کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایکچولی وہ پولیٹیکل رول جو ہے جنزی کا وہ ویکن ہو گیا ہے, اور ہم کچھ اس طرح کا ریولیوشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے پلیٹ فارم لائک اسٹوڈنٹ یونینس؟ ایک دم آپ نے نا دیکھیے, اب اسٹوڈنٹ یونین, اب آپ ذرا آنیسٹی, آپ خود اپنے دل, میں اس کا بڑا حامی ہوں, لیکن آپ ذرا تصور کریں کیا ریئلی اسٹوڈنٹ یونین از سم تھنگ ان ناؤ ڈیز, سم تھنگ یو نیڈ, سم تھنگ یو وانٹ, ڈو یو ریئلی تھنک آنیسٹلی؟ میں اس پہ یعنی میری اس پہ اوپینین وہی ہے جو آپ والی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں سوچتا ہوں کہ کیا بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں, جن کی افادیت کے بارے میں ہم بالکل حتمی طور پر سوچا کرتے تھے, کیا وہ آج بھی مفید ہیں یا نہیں؟ کیا وہ آج بھی ان کی کوئی یوٹیلیٹی باقی ہے یا نہیں؟ آنیسٹلی میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین پر اس پہ کچھ سوال اٹھانا, اس کی وجہ کہ یو ہیو اے پلیٹ فارم in your hand. That is mobile phone, that is internet. Wherever you find an internet connection, you have a platform. تو اب آپ کو ایکسپریشن کے لیے, I was وائس پریزیڈنٹ نے ٹی وی, تو ایک نوجوان آیا میرے پاس, کہتا میں نا کامیڈی بڑی اچھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا ویری گڈ. کہتا مجھے آپ ذرا وہ دیتے نوکری. میں نے کہا جی چانس. میں نے کہا جی ڈن, کامیڈی کر کے دکھاؤ. میں نے کہا کر کے دکھا دے. کہتا سر وہ ابھی ماحول نہیں ہے نا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ذرا میرے سامنے کمپیوٹر کھولا تھا, میں نے کہا ذرا بتاؤ یوٹیوب پہ کچھ, میں نے کہتا فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. میں نے کہا اٹھ تیری وڈا تو ہے کامیڈین, مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا اینڈ یو آر سیئنگ کہ جناب آپ, میں نے کامیڈی کرنی ہے, میرے اس پروسپیکٹ پہ آپ انویسٹ کر دیں. مطلب آپ ذرا تصور کریں. تو اب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, اس کے پاس بھی پلیٹ فارم تھا نا, یوٹیوب تھا, فیس بک تھا, ہر چیز تھی. بھائی آپ کر کے دکھاؤ نا. تو اب آپ کے پاس یو ہیو اے پلیٹ فارم. تو پروبیبلی وہ جو پلیٹ فارم کی وہ والی نیڈ تھی وہ شاید اب کم ہوگی, لیکن اگین اس کو ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کو ہونا چاہیے, بیکاز ایک منتخب ادارہ, منتخب ادارے جہاں پہ بھی ہوں اچھی بات ہے. السلام علیکم سر, مائی نیم از مریم and my question is that after continuous protests going on in the world جو جنسی سے related ہے, the new question is emerging multiple platforms پر کہ پاکستان کے اندر 71 ملین پاپولیشن جنسی کی ہے, اس کے باوجود پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی لارج اسکیل جنسی موومنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی. So what is the major reason?
اس کے اندر اب ہمارے پاس اب ایسا تو نہیں ہے کہ جنسی ہماری فرسٹریٹڈ نہیں ہے. وی ہیو اے لاٹ مور آپشنس ٹو گیٹ فرسٹریٹڈ ایٹ دس پوائنٹ, کیونکہ باقی کنٹریز کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو وی ہیو مور ریزنس. ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ہے, ہمارے پاس جسٹس پریویل نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مینشنڈ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے جاتے. تو اب آپ نے اس پہ ذکر کیا تھا برین ڈرین کا, اس چیز سے تنگ آ کے برین ڈرین ہو رہا ہے, جہاں پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ جنسی پاپولیشن کی ہے, جنسی ہماری برین ڈرین کرتی ہے. اس کے بعد اب ہمارے پاس ایسا کیا پاکستان کے اندر جو برین ڈرین ہے, isn't it a silent revolt اگینسٹ دا گورنمنٹ, کہ اگر پاکستان میں کوشچن ایمرج ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں جو ہے اس میں جنسی موومنٹ نہیں ایمرج ہو رہی, تو کیا isn't it a silent revolt against the question, against the government. اور سیکنڈلی کہ جو گورنمنٹ ہے, اگر پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ یونین تھی 1984 میں, اس پہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین لگا دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے اگر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ سپریس کر دیا جاتا ہے. آرٹیکل 19 تک کی ہماری جو ہمارا جو رائٹ ہے, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو موومنٹ, ہمیں وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے. تو کیا گورنمنٹ کی نظر میں پروٹیسٹ صرف وہی کوالیفائی ہوتی ہے جو اسٹریٹس پہ نکل آتے ہیں لوگ اور جا کے مار دھار کرتے ہیں, پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور ساتھ میں گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں, ان کی ریپیوٹ خراب کرتے ہیں؟ دیکھیے, جو آپ نے سائلنٹ ریولٹ والی بات کی ہے, ابن خلدون سیٹ دا سیم تھنگ. ابن خلدون کہتا ہے کہ ریاست میں جب ریاستیں اپنے ڈکے کی طرف جاتی ہیں, جب نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو پہلی نشانی ان کی ویزیبل ہوتی ہے, یعنی وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ 1000 ایئرس اگو اس نے یہ کتاب مقدمہ ابن خلدون جو اس میں اس نے یہ بات کہی کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آف کورس دس از ریولٹ, اور یہ ایک مجبوری ہے, دونوں صورتیں. لیکن اس کی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یو ہیو آپشنس. دنیا میں اب بعض ملک اب اسٹینڈ الون کوئی چیز نہیں رہے. مطلب آپ کو دنیا میں کئی ملک ہیں جو کہتے ہیں پیسے دو آ جاؤ, دنیا میں کئی ملک ہیں وہ کہتے ہیں بزنس کرو آ جاؤ, دنیا میں کئی ملک ہیں وہ کہتے ہیں تم نے اپنے شعبے میں کوئی کام کیا تو آ جاؤ. بیکاز ایوری بڈی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھے لوگ ہوں, ہر ملک چاہتا ہے اچھے لوگ آئیں کیونکہ اس کی صحبت میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں یہاں پہ جو لوگ, جس طرح کے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے ان کی صحبت میں میرے جیسے پیدا ہوں گے نا. تو لہٰذا یہ تو ایک مسئلہ ہے. خیر, جو دوسری چیز ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے, دیکھیے ہمیشہ جو تحریکیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں. پاکستان میں آنیسٹلی آرگنائزرز مجھے نظر نہیں آ رہے. ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے. ایک آرگنائزر ہوتا ہے, جیسے وہ اس میں یہ کاکروچ پارٹی میں بھی ایک آرگنائزر تھا نا. اچھا, اور انیشیٹو لینے والے جو یہ رسک اس میں ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے نا, کہ پکڑا بھی جاؤں گا, مقدمہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. آنیسٹلی وہ آرگنائزر نہیں ہے نظر آ رہے, اور وہ پہلا خطرہ جس دن گر گیا وہ پھر چل ہو جائے گا. یہ ہوگا. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے, اور آپ لوگوں کا بھی تھینک یو. آئی تھنک جین زی ہوتے ہوئے بھی اتنی دیر باتیں سنی ہیں, یہ بڑی بات ہے, کیونکہ سر اٹینشن اسپین کا بڑا ایشو ہے آج کل. بٹ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ سیشن, اینڈ خاص طور پہ یونیورسٹی کے اوپر جو بات کی ہے, اس میں ہم ایک علیحدہ سے بھی کوئی سیشن رکھ سکتے ہیں. آئی تھنک کافی زیادہ لوگوں کے یہ سوال تھے اور ہم اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. تھینک یو ونس اگین, آپ لوگوں کا بھی تھینک یو اینڈ تھینک یو.